رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے کی آج کی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ ڈراموں پر، کچھ یورپین ڈراموں پر، کچھ شاہکار یورپین ڈرامے جن کو کافی جو لوگ ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے ان ڈراموں کو پڑھا ہوگا، ان کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، اردو میں ان پر فلمیں بھی بنی ہیں۔ تو آج ہمارے اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں قاضی صلاح الدین صاحب، جیسے کہ وہ ہمیشہ پیٹرونائز کرتے ہیں ہم کو۔ ہماری سرپرستی میں آپ سے درخواست کروں گی قاضی صاحب کیا تشریف لے آئیں، اور وہ کسی تعارف کے چونکہ محتاج نہیں ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی ان کے تعارف کے بارے میں۔ ویسے ویکیپیڈیا پہ موجود ہے ان کا سارا تعارف۔ آج کی ہماری میزبان جو ہیں وہ بھی ایک پہلی بار ایک میزبانی کر رہی ہیں یہاں پر۔ شخصیت تو ان کی بہت بڑی ہے، لیکن وہ یہاں پر میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے آئی ہیں۔ ایک پروفیسر ہیں، وہ آئی بی اے میں پڑھاتی ہیں، اس کے علاوہ اور کراچی کی دیگر یونیورسٹیز میں بھی پڑھا چکی ہیں، 10 سال سے آئی بی اے میں پڑھا رہی ہیں۔ اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا، اور سڈنی یونیورسٹی سے ایک اور ایم اے کیا، اور اب پی ایچ ڈی کا ان کا کام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ پڑھاتی رہی ہیں، ادب پہ پڑھتی رہی ہیں، اور بہت لکھتی ہیں، بہت پیپرز ان کے پبلش ہو چکے ہیں۔ میں دعوت دوں گی تزئین ارم کو، اور ایک بات اور کہہ دوں گی، آج کا جو سیشن ہے وہ اسٹوڈنٹ سیشن ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی بلایا کریں اور وہ کچھ اپنے انالیسز پیش کریں۔ یہ اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو ٹیچرز بھی ہیں، یہ سب انگریزی ادب کے استاد ہیں، اور ساتھ میں یہ لوگ مطلب ایم فل کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کی جانب رواں دواں ہیں، انشاءاللہ ایک دن پی ایچ ڈی بھی کریں گے۔ تو تزئین ارم صدر خارجہ کے تشریف لائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر انجم اور رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے جنہوں نے ہمیں آج کا سیشن کرنے کا موقع دیا۔ قاضی صلاح الدین صاحب کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں۔ میرا نام تزئین ارم ہے اور میں آج کی میزبان ہوں، اور اسٹوڈنٹ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوگی آج مجھے۔ چلیے، میں نے کچھ باتیں لکھی ہیں جو میں انٹروڈکشن کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گی۔ آج ہم 4 مشہور یورپین ڈراموں پر گفتگو کریں گے۔ یہ 4 ڈرامے ہیں۔ اے ڈالز ہاؤس، جسے ہینرک ابسن ایک نارویجین ڈرامہ نگار نے 1889 میں لکھا، جو کہ فیمنسٹ پلیس کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم روسی ڈرامہ نگار کہانی نویس انٹون چیخوف کا مشہور ڈرامہ دی چیری آرچرڈ، جو کہ 1904 میں لکھا گیا ہے، پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہم اٹالین پلے رائٹ لیوجی پرنڈیلو کا ڈرامہ 6 کیریکٹرز ان سرچ آف این آتھر کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ ڈرامہ 1921 میں لکھا گیا اور اس کو میٹا تھیٹر کے ٹریڈیشن میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ آخری ڈرامہ جو آج کی گفتگو میں شریک کیا گیا ہے وہ ہے فرینچ ڈرامہ نگار، فلسفی اور نثر نگار اور ناولسٹ جان پال سارتر کا مشہور ڈرامہ نو ایگزٹ ہے، جسے 1944 میں اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ کہ آج کی گفتگو کا کینوس کافی وسیع ہے۔ ہم ناروے سے، روس، پھر اٹلی، پھر فرانس کے تھیٹر پر گفتگو کریں گے۔ تو تقریباً 72 سالوں میں یورپی ڈراموں کے ارتقاء کا احاطہ کریں گے۔ اس حوالے سے ہم یورپ میں ادبی تحریکوں کی ترقی کو زیر بحث لائیں گے۔ تو حقیقت نگاری جو کہ ریئلزم ہے، جو ادب میں زندگی کو حقیقی انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور ایسے ڈراموں میں عام کرداروں اور سماجی مسائل پر توجہ ہوتی ہے، جیسے کہ اے ڈالز ہاؤس ہے۔ اس میں شادی کے ادارے اور مرد و عورت کے روایتی کرداروں پر تنقید کی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ صنفی مساوات اور خواتین کے حقوق جیسے موضوعات کو حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ پھر ہم دی چیری آرچرڈ میں قدرتیت وچ از نیچرلزم کو زیر بحث لائیں گے، جو حقیقت نگاری سے مماثلت رکھتا ہے لیکن انسانی زندگی کو زیادہ موروثی اور سماجی حالات کے زیر اثر دکھاتا ہے۔
جو خوف حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے کرداروں کو ان کے ماحول کی پیداوار دکھاتے ہیں، جو کہ نیچرلزم کا اہم اصول ہے۔ 6 کیریکٹرز ان سرچ آف این آتھر جدیدیت اور میٹا تھیٹر کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں روایتی نیریٹو اسٹرکچرز کو چیلنج کیا گیا ہے اور تھیٹر کی حقیقت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اس میں حقیقت اور فریب، شناخت اور وجود جیسے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے جو جدیدیت ماڈرنزم کے موضوعات ہیں۔ نو ایگزٹ ڈرامہ ہے جو وجود یا ایگزسٹینشلزم کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ فرد کی آزادی، انتخاب اور زندگی کی بے معنویت پر زور دیتا ہے۔ From realism to naturalism to modernism and meta theater and finally to existentialism، یہ 4 ڈرامے یورپ کی تاریخ کے ایک واضح ادبی سفر کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں سماجی حقیقت سے لے کر فرد کی داخلی زندگی تک کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے پارٹیسپینٹ کو بلاتے ہیں۔ ہماری پہلی پارٹیسپینٹ ہے ایم فل کی اسٹوڈنٹ انوشکا نوید، جو کہ ڈالز ہاؤس پر گفتگو کریں گی۔ انوشکا آئیے پلیز۔ Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. سب سے پہلے تو I would really like to thank میم تنویر انجم، جنہوں نے اتنی بڑی اپارچونیٹی دی مجھے یہاں آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اپنے ویوز پریزنٹ کرنے کی۔ جو پلے مجھے ملا ہے اے ڈالز ہاؤس، ہینریک ابسن، جنہوں نے یہ پلے لکھا تھا 1879 میں، اور جیسے کہ میم نے بتایا حقیقت پسندی ریئلزم موومنٹ اسٹارٹ ہوئی اسی پلے سے۔ اٹ واز اے پروڈکٹ آف ریئلزم موومنٹ، ریئلسٹ موومنٹ ان تھیٹر اینڈ لٹریچر۔ تو اس زمانے میں اس معاشرے میں جو مسائل چل رہے تھے، جو بھی مسائل لوگوں کو درپیش تھے، ان کے سامنے جو حالات تھے، وہ سارے حقیقی مسائل جو اس ڈرامے میں پیش کیے گئے، جس میں ازدواجی زندگی، فیملی ویلیوز اور اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل پرابلمس چل رہے تھے ان کے بارے میں ہینریک ابسن نے اس پلے میں پریزنٹ کیا ہے۔ ان کو فادر آف ریالزم اور فادر آف ماڈرن ڈرامہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہیں سے شروعات ہوئی ایک حقیقت نگاری کی ڈراموں کے اندر۔ ناروے سے ان کا تعلق تھا، اور جس ٹائم پیریڈ میں یہ پلے لکھا گیا وہ وکٹورین ایرا تھا، اور کچھ جو اس زمانے میں جو حالات درپیش تھے ان میں سب سے پہلے تو انڈسٹریل ریولوشن کا یہ وہ ٹائم تھا جو وہ پیک پہ تھی۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن کا دور چل رہا تھا تو اس زمانے میں لوگ جو تھے ان کے اندر ایک ان کے فیملی ویلیوز، ایتھیکل مورل ویلیوز جو تھیں وہ تھوڑی سی معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ مٹیریلسٹک ہو رہے تھے بیکاز انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے، مشین ایج کی وجہ سے لوگوں کی اپروچ، ان کی تھنکنگ چینج ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو اور بھی چیزیں اس وقت چل رہی تھی جس میں سب سے بڑی چیز تھی جینڈر ڈسکریمنیشن، جہاں پہ عورتیں جو تھیں وہ اپنے گھروں کی حد تک محدود تھیں۔ اکنامک ڈپینڈنسی، جو عورتیں تھیں وہ مردوں پہ، خاص طور پہ اپنے ہسبینڈز پہ کمپلیٹلی ریلائی کرتی تھیں۔ یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب عورتوں کو اجازت تھی کہ وہ گھروں سے نکل کے جابس کریں یا اپنے لیے خود کوئی اسٹیپ لیں یا ڈیسیشنز لیں۔ تو اکنامک ڈپینڈنسی کا دور تھا، عورتیں کمپلیٹلی اپنے ہسبینڈس پر یا اپنے فادرس پر ریلائی کرتی تھیں فائنینشیل اپنی ریسورسز کے لیے۔ اور یہ جو پلے ہے اس کے اندر جو ہمارے 2 مین کیریکٹرز ہیں، نورا ہیلمر اور ٹورولڈ ہیلمر، جو کہ ایک ہسبینڈ اور وائف ہیں، یہ ہر ان ہسبینڈ اور وائف کی عکاسی کرتے ہیں جو نہ صرف اس دور میں تھے، بلکہ اس پلے کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ وہ ہم اس پلے سے اس زمانے میں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی حالات اس دور میں چل رہے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ ایتھیکل مورل ویلیوز، اخلاقیات ختم ہو چکی تھی تقریباً معاشرے سے، فیملی ویلیوز جو تھیں وہ کم ہو گئی تھیں، لوگ بہت مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے تھے، اور خاص طور پہ یہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن تھی یہ بہت زیادہ تھی۔ وہی پیٹریارکل ایک سوسائٹی تھی جہاں پہ جو آدمی تھا، جو مرد تھا، وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہیڈ آف دا فیملی تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز کا جسے آپ کہتے ہیں کہ حاکم سمجھتا تھا کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ ہم اس سیناریو سے اس سوسائٹی کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ تو جس پلے کی سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ ان کیریکٹر سے ہم آج بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں،
اور میں اگر نورا اور ٹارول کے کیریکٹر کو دیکھوں تو میں یہ کہوں گی کہ آج ہر ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں ایک نورا اور ایک ٹارول ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو نورا اور ٹارول کا جو ریلیشن شپ ہے جس نہج پہ آتا ہے اس پلے میں، ہر ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں اس نہج پہ آ جاتا ہے جب ان کو کوئی ایسا ایکسٹریم اسٹیپ یا ڈیسیشن لینا پڑتا ہے، یا تو وہ فلیکسیبل ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، یا پھر نورا جیسا کوئی ایکسٹریم اسٹیپ لے لیں کہ وہ پھر اپنی آئیڈینٹی کے لیے اپنا گھر اور اپنے بچے چھوڑ دیں. سو چھوٹا سا میں ایک سمری پلے کی پریزنٹ کرنا چاہوں گی. ہمارا جو مین کیریکٹر ہے نورا ہیلمر اور ٹارول ہیلمر ہسبینڈ وائف ہیں. پھر اس کے اندر کراکسٹیڈ ہے. ایک کیریکٹر ہے کرسٹین کا جو کہ نورا کی فرینڈ بھی ہے. سو بیسکلی اس پلے میں نورا ایک ایسی عورت ہے جو اپنے ایک چھوٹے سے ڈالز ہاؤس میں رہتی ہے، اور اس کا وہ ڈالز ہاؤس جو ہے جس میں اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے بچے ہیں، وہی اس کی پوری زندگی ہے، وہ ایک اس کی آئیڈیل لائف ہے. اور ایز سچ جب یہ پلے شروع ہوتا ہے تو نورا کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نورا بہت خوش ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. شی از این آئیڈیل وائف جہاں پہ اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے ہر رول کو فلی پرفارم کر رہی ہے، چاہے وہ ایک ماں کا ہو چاہے کوئی ایک بیوی کا ہو. لیکن جہاں کہیں ایک جگہ وہ لیک کر رہی ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے. اور ہر عورت ہمارے معاشرے میں جب وہ ایک بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، یا چاہے وہ ایک بیٹی ہوتی ہے، وہ اپنا رول فلی پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور کہیں نہ کہیں جب وہ اپنا 100% ہر رول کو دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے. اینڈ بینگ اے ہیومن بینگ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے. تو نورا بھی یہاں پر بہت اچھی وائف ہے، بہت اچھی ماں ہے. اس کا ہسبینڈ اس سے بہت خوش ہے، ٹارول اس سے بہت خوش ہے. ٹارول بھی کوئی ایسا ٹارچرس ہسبینڈ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ نورا کو ٹریگر کر رہا ہے یا کوئی وربل ابیوز ہے یا فزیکل ابیوز ہے. اس ریلیشن شپ میں ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن وہی ایک بات ہے، مرد ہمارے معاشرے میں عورت کو کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی صنف نازک ہے. اور صنف نازک کو لوگ جو ہے بہت لٹرلی لے لیتے ہیں کہ شاید یہ صنف نازک ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. صنف نازک کا مطلب صرف یہ ہے کہ عورت فزیکلی مرد سے تھوڑا سا کمزور ہے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا اور مرد کو محافظ بنایا. بٹ دا پوائنٹ از کہ مرد جو ہے وہ محافظ بنتے بنتے حاکم بن جاتا ہے، اور وہ یہ ڈفرنس بھول جاتا ہے کہ ایک محافظ اور حاکم میں فرق کیا ہے. مرد جو ہے وہ مضبوط ہے کیونکہ وہ عورت کا محافظ ہے. عورت کمزور نہیں ہے، عورت فزیکلی ویک ہے بٹ مینٹلی اور ایموشنلی جتنا اسٹرانگ عورت ہے اتنا شاید مرد بھی نہیں ہے. اور جہاں ہم نے ریلیشن شپس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو جتنا سیکریفائس عورت کرتی ہے ریلیشن شپس میں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، اتنا شاید مرد نہیں کر سکتا. سو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عورت ویک ہے تو وہ صرف فزیکلی ویک ہے بیکاز اس کو بنایا ایسا گیا ہے، بٹ مینٹلی اور ایموشنلی وہ بہت اسٹرانگ ہے. مرد جب کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اسٹرانگ ہے تو وہ اپنی اسٹرینتھ کو اپنی ایگو اور اپنی میسکولینٹی پہ لے لیتا ہے. یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نورا از ٹرائنگ ہر بیسٹ کہ وہ اپنا ریلیشن شپ ہر طرح سے نبھائے. ٹارول بھی ایک بہت اچھا ہسبینڈ ہے بیکاز وہ نورا کو پوری اٹینشن دے رہا ہے، اس کی ساری فائنینشیل جتنی بھی نیڈز ہیں پوری کر رہا ہے. بٹ وہ جو ایک مینلینس ہے، دیٹ ایگو، وہ جو پرائڈ ہے، دیٹ آئی ایم اے مین، وہ اس کے اندر ہے، جو ایک ٹپیکل مرد کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ میں مرد ہوں تو میرا ایک ہولڈ ہے اور یہ عورت ہے تو اس کو میری بات سننی چاہیے. خاص طور پہ اگر وہ عورت ایک بیوی کا کیریکٹر ہے تو وہ مرد ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ناؤ شی ہیز ٹو لسن ٹو می، اس کو مجھے سننا پڑے گا، اس کو میری بات ماننی پڑے گی. ایک آئیڈیل بیوی کی ڈیفینیشن ہے. اور اس سب میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس عورت کی اپنی بھی ایک آئیڈینٹی ہے، اس کی اپنی بھی ایک ایگزسٹنس ہے. اور نورا کا جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو ہر عورت کی طرح وہ پورا اپنے 100% دیتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک کریونگ ہے کہ میری بھی ایک آئیڈینٹی ہے، میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں. لیکن وہ ڈر کے مارے کچھ بولتی نہیں ہے کیونکہ اس کو وہی ایک جسے کہتے ہیں نا، ہر عورت کے اندر جو ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا ہسبینڈ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا گھر نہ ٹوٹ جائے، میرا یہ جو گڑیا کا گھر ہے یہ بکھر نہ جائے. تو وہ ڈر اس کے اندر ہے. اینڈ ان آرڈر ٹو سیو ہر ڈالز ہاؤس وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مار رہی ہوتی ہے، ختم کر رہی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جتنا 100% میں دے رہی ہوں اتنا ہی 100% ٹارول بھی مجھے دے گا. اسی لیے جب ٹارول ہم اس پلے میں دیکھتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ جھوٹ سے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ برداشت نہیں ہے. تو جب اس کو وہ بیمار ہوتا ہے اس کو کہتی ہے کہ ہم لون لے لیتے ہیں تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تو وہ منع کر دیتا ہے کہ لون تو میں کبھی بھی نہیں لوں گا. الٹیمیٹلی جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے اگینسٹ جا کر اس سے سیکرٹلی وہ لون لیتی ہے، اور پھر اس پہ جس سے لون لیتی ہے وہ کراکسٹیڈ ہے، ہمارا دوسرا کیریکٹر اس پلے کا.
اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو یہ بات نہیں بتاتی کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر ٹاول کو پتا چلا تو وہ کبھی بھی مانے گا نہیں. اور اس کے بعد اس لون پیپرز پہ اس کو جس آدمی کے سائن لینے ہوتے ہیں وہ اس کے فادر ہوتا ہے, نورا کا فادر. بٹ جب وہ جاتی ہے اپنے فادر کے پاس, اس وقت تک فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, نورا کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے. شی ہیز ٹو فورج دا سگنیچر, اس کو اس کے اوپر جھوٹے سگنیچرز کرنے پڑتے ہیں. انلکیلی جو ڈیٹ وہ اس پہ ڈالتی ہے وہ ڈیٹ غلط ہو جاتی ہے. بعد میں کراکسٹیڈ جو ہے جب ٹارولڈ بینک کو ٹیک اوور کرتا ہے جہاں پہ کراکسٹیڈ جاب کرتا ہے, تو ٹارول کو پتا چلتا ہے کہ کراکسٹیڈ نے بھی اپنی لائف میں کہیں ایک جگہ فورجری کی ہوتی ہے, جھوٹ بولا ہوتا ہے. اور کیونکہ ٹارول کو جھوٹ برداشت نہیں ہے تو وہ کراکسٹیڈ کو جاب سے نکالنے لگتا ہے. کراکسٹیڈ اس کے بعد نورا کے پاس آتا ہے اور اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر تو میری جاب نہیں بچی یا تم نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں کہا کہ مجھے میری جاب واپس دے تو پھر میں یہ چیز ایکسپوز کر دوں گا کہ تم نے جھوٹے سگنیچر کروا کے لون لیا تھا. اور پھر کس طرح سے وہ عورت مینیپولیٹ ہوتی رہتی ہے ایموشنلی, وہ جس ٹرموائل سے وہ گزر رہی ہوتی ہے, یہ ساری اسٹوری ہے. الٹیمیٹلی جب, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جب ٹارول کو یہ پتہ چلے گا تو یہ سارا الزام اپنے سر پہ لے لے گا, یہ میرے لیے سیکریفائس کرے گا. یہ وہ کہتی ہے اپنی دوست سے, وہ کہتی ہے کہ ایک میریکل ہوگا. اور میرے خیال میں ہر عورت اس میریکل کے انتظار میں ہوتی ہے اپنے ریلیشن شپ میں. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میرا جو ہسبینڈ ہے وہ میرے لیے کچھ کرے گا, کیونکہ میں ساری زندگی اس کے لیے کرتی رہی ہوں. تو لائف میں جب بھی کوئی ایسا فیز آئے گا تو یہ میریکل ہوگا, میرا ہسبینڈ کرے گا. اور بالکل جیسے یہ میریکل کبھی بھی نہیں ہوتا تو نورا کی لائف میں بھی یہ میریکل نہیں ہوتا. جب اس کے ہسبینڈ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور لون لیا تھا میری مرضی کے بغیر, تو اس کا وہی میل ایگو سامنے آتا ہے اور اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے ایک تو میری سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں رہے گی, دوسرا اس نے میرے اگینسٹ جا کر یہ سب کچھ کیا. تو اس میں وہ جو میں ہے وہ میں ان کے رشتے میں آ جاتی ہے. اور نورا کا وہ جو ایک گمان ہوتا ہے, وہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا, میریکل ہوگا, وہ شیٹر ہو جاتا ہے. جب وہ شیٹر ہوتا ہے تو وہ عورت پھر اپنے, جسے کہتے ہیں نا, عورت کا ایک امیج ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کو لے کر, وہ ٹوٹ جاتا ہے, بکھر جاتا ہے. اس کے بعد وہ ڈیسیشن لینے میں مجبور ہو جاتی ہے جو وہ شاید کبھی نہ لے. اینڈ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب جب اس آدمی نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو اٹس ٹائم کہ اب میں اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈوں. تو بیسکلی اس پلے کو پڑھنے کے بعد, اور وہ ایک ایکسٹریم ڈیسیشن لیتی ہے اپنا گھر چھوڑنے کا, اپنے بچے چھوڑنے کا. اس پلے کو پڑھنے کے بعد جو دو چیزیں میری نظر میں آئی ہیں وہ یہ کہ دو چیزیں ہیں جو ہر ریلیشن شپ کو ڈسٹروائے کرتی ہیں, خاص طور پہ ایک شوہر اور ایک بیوی کے رشتے کو. اوور ایکسپیکٹیشن اور ڈس رسپیکٹ. ڈس رسپیکٹ اگر آپ کے ریلیشن شپ میں آ جائے تو وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے, چاہے آپ اس کو کتنا بھی گھسیٹنے کی کوشش کریں, اس ریلیشن شپ کو کوئی میننگ نہیں رہتا. جس طرح نورا اور ٹارول کا ریلیشن شپ تھا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے ڈس رسپیکٹ آتا کب ہے. ہم نورا اور ٹارول کے ریلیشن شپ کو دیکھیں تو کوئی فزیکل ابیوز نہیں تھا, کوئی وربل ابیوز نہیں تھا, کوئی ایز سچ ڈس رسپیکٹ نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ وہ آدمی اپنے میل ایگو کی وجہ سے اس کو ایک ڈال کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ شی از لائک اے چائلڈ فار می, شی از اے ہیلپ لیس انسنٹ تھنگ, اور جس کو میرا کام ہے جس کو کہ میں پروٹیکٹ کروں, میرا کام ہے کہ میں اس کو بتاؤں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. وہی جو ہماری سوسائٹی میں سب لوگ عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بیوی ہو, کہ یہ ہمارا کام ہے ہم اسے بتائیں کیا کرنا ہے, یہ خود کچھ نہیں کر سکتی. اور آگے جا کے کوئی عورت اگر اپنا ڈیسیشن لے کے کوئی اسٹیپ اٹھاتی بھی ہے اور کوئی اس کے کانسیکوینسز اسے فیس کرنے پڑتے ہیں تو اسی پہ بلیم آ جاتا ہے کہ یو ڈیڈ اٹ, سو ناؤ یو ہیو ٹو فیس اٹ. تو جب نورا یہ سب کرتی ہے, ٹارولڈ اس کو بالکل ہیلپ لیس کر دیتا ہے. اس کے فوراً بعد جب دوسرا لیٹر آتا ہے کراکسٹیڈ کا جس میں وہ سارے پیپرز وغیرہ واپس کر دیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا سارا واپس لیتا ہوں الزام, اور کوئی ایلیگیشنز نہیں ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. تو ٹارولڈ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. آئی مین وہ پھر ایک دم کام اور کمپوزڈ ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بٹ اینی وے یہ ڈس رسپیکٹ ہے. اور دوسرا اوور ایکسپیکٹیشن, دا فیکٹ کہ آپ کسی ریلیشن شپ میں زیادہ ایکسپیکٹ مت کریں, آپ فلیکسیبل رہیں. آپ جتنا فلیکسیبل رہیں گے, ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے, ریلیشن شپ اتنا ہی اسموتھ چلے گا. جہاں آپ نے اوور ایکسپیکٹیشن کی, حد سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کیا, وہیں پہ آپ کی چیزیں لیپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایکسپیکٹیشن ضروری نہیں کہ آپ کی پوری ہوں. تو یہ دو چیزیں مجھے اس میں فیل ہوئی اس پلے میں. اور میرے خیال میں کسی بھی ریلیشن شپ کو آپ جتنا فلیکسیبل رکھیں گے اتنا ہی وہ چلے گا. بات ساری یہ کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں بھی جو ہیں وہ اتنا زیادہ کسی ریلیشن شپ کو دینا شروع کر دیتی ہیں کہ الٹیمیٹلی پھر ان کو فار گرانٹیڈ لیا جانے لگتا ہے. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ بولیں. جب آپ بولیں گے تبھی پتہ چلے گا آپ انسان ہیں. آپ نہیں بولیں گے تو آپ موم کی گڑیا ہی محسوس ہوں گے جسے کوئی فیلنگ نہیں آ رہی. تو نورا نے کبھی بولا نہیں, جس کی وجہ سے ٹارول کو عادت ہو گئی اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنے کی جیسے وہ کرتا رہا. Had she spoken تو شاید things would have been different at the very first stage. تو اگین وہی والی بات ہے. میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی مثال آئی تھی جس سے میں اپنے اس انالیسس کو
اینڈ کروں گی اس پلے کو پڑھنے کے بعد کہ ایک ہسبینڈ اور وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل ایک درخت کی طرح ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ صحیح بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی ایگزامپل, بٹ دس از واٹ آئی فیلٹ. ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. درخت کی جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اتنا لمبا جو ہے وہ درخت اپنی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے. تو جتنا زیادہ ٹرسٹ اور جتنا زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور کمیونیکیشن اس ریلیشن شپ میں ہوگی اتنا ہی یہ اسٹرانگ رہے گا. اور اسی درخت کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں جس میں لچک ہوتی ہے. اگر اور وہی ٹہنیاں جو اس درخت کو پھل اور پھول دیتی ہیں, اگر آپ ٹہنیوں پہ زور لگائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی. تو اس ریلیشن شپ میں ایک لچک ہونی بہت ضروری ہے. اگر دونوں ہسبینڈ اور وائف دونوں ریجڈ ہو جائیں گے, انفلیکسیبل ہو جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اور جو سفر کریں گے وہ بچے ہیں. تو دس از واٹ آئی فیلٹ آفٹر ریڈنگ دس پلے. بہت شکریہ انشکا جی. فارمیٹ ایسا بنایا ہے کہ ایک پلے کا تعارف ہو, پھر اس پہ گفتگو ہو, بجائے اس کے کہ چاروں پلیز ہم کر لیں اور پھر بعد میں ہو, تاکہ ایک اسپیسیفک پلے کے بارے میں اسپیسیفک بات ہو سکے. تو آئی ہوپ یو ایگری ود دس فارمیٹ, ہے نا. تو یہ جو آپ نے اچھا کیا کہ پوری کہانی سنا دی, لیکن اس کو بہت جنرلائز کرنے کی میرے خیال میں اتنی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ یہ جو پلے ہے یہ خاص وقت میں لکھا گیا. ایک معاشرہ جس طرح بدل رہا تھا اس کی عکاسی تھی. خواتین کی جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک اپنی خاندان میں ڈیسیشن میکنگ میں ہر چیز میں جو ان کو رائٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کا بھی اس میں حوالہ ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چاروں پلیس میں کرونالوجیکل آرڈر میں رکھا ہے نا, کہ یہ تو 19th سینچری کے آخری سال ہیں اور ایک یورپین معاشرہ ہے, اس میں یہ سب ہو رہا ہے. لیکن جتنا ڈالس ہاؤس کو ہم نے اپنے ہاں کیا ہے اتنا کوئی اور پلے باہر کا شاید ہی کلاسک پلیز میں کوئی اور شاید ہی مثال ایسی ہو کہ ہر کوئی ڈالس ہاؤس بار بار کرتا رہا ہے. اس وقت آرٹس کونسل میں جو کلچر فیسٹیول ہو رہا ہے اس میں بھی ڈالس ہاؤس, اب اس کو کیا کہیں, اڈاپٹیشن کہیں کیا کہیں, وہ ہو رہا ہے. اور جبکہ وہ 19th سینچری کے اینڈ کی سچویشن ہے. اب تو ہم بہت آگے آ گئے ہیں. تو اس پہ اگر آپ لوگ, صرف ایک بات میں کہوں گا جو چاروں پلیس کے لیے ہے, کہ یہ میرے ذہن میں بہت یہ بات آتی ہے کہ جب بھی ہم باہر کے بڑے پلیس کو یہاں کرتے ہیں اردو میں تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو مشرف با اسلام کر لیتے ہیں ایک طرح سے, کہ اس میں ہمارے کریکٹر, جبکہ یہ پلیس کے ساتھ انصاف نہیں ہے. پلے جس طرح لکھا گیا ہے, جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے, جو اس کے کردار ہیں, ان کو ویسے ہی ہونا چاہیے. اگر اس کو آپ اس میں تصرف آپ کرتے ہیں تو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح رومی جولیٹ ویسٹ سائڈ اسٹوری بن گیا, اس طرح بالکل ایک نئے آپ چیزیں کریں. لیکن جو ہے نورا کو سلما بنا دینے سے وہ بات نہیں ہوتی. تو بہرحال اس پہ آپ اپنے کوئی کامنٹ ہو, کوئی سوال جی, ہو. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو فلور از اوپن. اور یہ بھی دیکھیں کہ مرد جو ہے وہ حفاظت کرنے کے لیے نہیں. جی, سوال آپ مائک آپ تک آئے گا. جی, مجھے جو انہوں نے بات کی تو اس پہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے طرف سے جو وضاحت دی اس حوالے سے بات کرنی ہے, کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس ایک سوچ ہوتی ہے جو ہم پھیلاتے ہیں, اور وہ یہ تھا کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ عورتیں اس طرح سے ہوتی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب اگر اس طرح سے پوری کائنات کی فطرت میں بھی ہوتا تو پھر ہمارا جنگل کا بادشاہ ہاتھی ہوتا, شیر نہیں. تو اس میں جسامت یا جو جنس یہ نہیں ہوتا. تو یہ انڈرسٹوڈ بات نہیں ہے, اور یہ جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے. بس اتنا کہنا تھا. ادھر آپ جی
سوال پوچھیے. جی میں آپ سے صرف یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ اس ڈرامے کو پڑھ کے اس بات پہ نتیجے میں پہنچی کہ وہ مرد ان کا محافظ تھا یا ہمیشہ محافظ ہونا چاہیے عورتوں کو, یا یہ کہ یہ آپ کا اپنا خیال ہے؟ کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو عورتیں بغیر شوہر, بغیر باپ, بغیر بھائی, بغیر بیٹے کے بھی رہتی ہیں, ان کو بھی دنیا میں وہ اسی طرح سر اٹھا کے زندہ رہتی ہیں جس طرح کے باپ بیٹے اور شوہر کے ساتھ رہتی ہیں. اور میں ایک جنرل پرسپیکٹو سے بات کر رہی تھی. پلے میں تو دکھایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ بیسکلی اس کا محافظ ہی ہے, تبھی اس کا وہ مائنڈ سیٹ ہے. بٹ میں جو یہ بات کر رہی تھی کہ مرد محافظ ہوتے ہیں, ایک جنرل پرسپیکٹو سے بات کر رہی تھی جو بیسکلی ہے. باقی یس, اس معاشرے میں ہیں ایسی عورتیں جو بغیر مردوں کی بھی اپنی حفاظت کر سکتی ہیں. ظاہر ہے جیسے جیسے ماحول چینج ہو رہا ہے, ہر کسی کا پرسپیکٹو بھی چینج ہو رہا ہے, اپروچ چینج ہو رہی ہے, ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے. بٹ یہ ایک جنرل پرسپیکٹو تھا کہ مرد عورت کا محافظ ہے, بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ عورت کا محافظ ہے, اور اس پلے میں بھی ایسے ہی دکھایا گیا ہے. اسی بات کو چیلنج کیا گیا ہے نا, اسی بات کو اور اسی بات کو چیلنج کیا ہے جو کلوزر سے جب نورا اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے. دس از واٹ آئی واز سیئنگ, جو سچویشن, جو حالات تھے جس نے اس کو کمپیل کیا وہ کرنے پہ. جسٹ اے جنرل پرسپیکٹو. پلے کا تو میسج یہی ہے کہ مرد محافظ نہیں ہوتا. میں ایک بس تبصرہ کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ ہم جو بھی کسی پلے پر, کسی افسانے پر, کسی فکشن پر بات کرتے ہیں تو اس کی اسٹوری ہمیں ساری نہیں بتانی چاہیے. ہم اس کے کریکٹر کے ٹریٹس بتا سکتے ہیں کہ اس کا یہ مرد کریکٹر ہے, اس کی یہ خصوصیات ہیں, اس سے خاتون کو یہ توقع ہے, مگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی توقع پوری نہیں کرتا. اگر ہم اسٹوری بتا دیں گے تو پھر وہ پڑھنے کا رجحان کم ہو جائے گا, پھر ہم پڑھیں گے نہیں اس کو. اسٹوری جو ہے اسپائل نہیں ہونی چاہیے, میرا یہ خیال ہے. ایسے انہوں نے بتایا نہیں کہ اینڈ میں ہوا کیا اس پلے میں, تو وہ اسپوائلر دیا نہیں ہے انہوں نے, کیونکہ انہوں نے آخر میں بتایا نہیں کہ کیا ہوتا ہے نورا کے ساتھ. لیکن جو کاشف کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ کوئی فلم آئی ہے اور اس کا ریویو کوئی لکھ رہا ہے تو اسے نہیں بتانا چاہیے کہ قتل کس نے کیا تھا. لیکن یہ کلاسکس ہیں کاشف, تو یہ تو سب کہانیاں سب کو پتہ ہیں, اور کلاسکس کی خوبی یہی ہے کہ آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کے لیے اہم ہے. آپ ہیملیٹ کتنی بار اسٹیج ہوگا, ہر ایک کو پتہ ہے وہ کیا ہے, لیکن بار بار ہم جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ان پلیس کے لیے تھوڑی سی رعایت کر دیتی. جی کوئی سوال پوچھنا چاہے گا؟ اچھا انوشکا, میرا ایک سوال ہے. جو آپ نے بات کی کہ وہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اس کے بہاف میں لون کیوں لیا, تو کیا یہ ایک ڈس ریسپیکٹ کی علامت ہے نورا کی, یا اس کی ڈس ریسپیکٹ کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے, یا اس کی ایکسپریشن آف اٹانومی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ایکسپریشن آف اٹانومی, کہ اس نے میرے اگینسٹ جا کر مجھ سے بغیر پوچھے, بیکاز وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا نہیں کہ وہ جو کہے گا وہ کرے گی, تو بیکاز شی ڈیڈ سم تھنگ جو وہ نہیں چاہتا تھا کہ بغیر, سب سے پہلے اسے جھوٹ سے نفرت تھی, اور پھر یہ کہ بغیر اس کی مرضی کے اس نے لون لیا, اور اس کے سامنے کراکسٹیٹ کی ایگزامپل بھی تھی, تو یہ چیز اس کو بری لگتی ہے. اچھا, اور ایک بات آپ نے کہی تھی کہ ایگو ہوتی ہے مردوں میں اور بعض مردوں میں نہیں ہوتی, تو جب مردوں میں ایگو نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میں نے تو ابھی تو کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جس میں ایگو نہ ہو. میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے کہ اور مردوں میں ایگو ہوتی ہے اور عورتوں میں نہیں ہوتی. بھائی ایگو ہونا تو ہونی ہی چاہیے, کوئی ہونی چاہیے, سیلف تو ہونا ہی چاہیے. بٹ اور وہ عورتوں, اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ اس کو انفینٹلائز کر رہے ہیں, وہ اسے بچہ بنا رہے ہیں, اسے وہ گڑیا بنا رہے ہیں, کھلونا بنا رہے ہیں, مائی اسکائی لارڈ وغیرہ وہ کہتا ہے, اور وہ اس کو عورت کا درجہ نہیں دے رہا. پہلی بار زندگی میں جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم پہلی بار کوئی کنورسیشن کر رہے ہیں, سیریس کنورسیشن. تو ظاہر ہے زندگی بھر اس نے کبھی اسے کنورسیشن نہیں کی, جبکہ وہ اس قرض کو جو اس نے لیا ہے اس سے چھپا کر وہ اس کو پے بھی کر رہی ہے, جی مسلسل پے کر رہی ہے. وہ اس کے لیے پیسے بچاتی ہے, محنت کرتی ہے, بالکل ایمبرائڈری کر کے اس کو بیچتی ہے تاکہ وہ اس کو پے کر سکے. تو وہ تو بہت ذمہ داری کے ساتھ کر رہی ہے, اور اس کو بچانے کے لیے, اور اس نے وہ قرض لیا تھا, ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ کرے گا اس کے لیے. تو آخر میں جو اس کا مطلب ڈیسیشن ہے ذرا اس کو بہت
नताड़ा गया था बाजू जी। उस सोसाइटी में ये बात कही गई थी, तो इब्सन ने एक्चुअली 2-3 उसकी एंडिंग्स लिखी थी, वो 2 एंडिंग्स कहना चाहिए, एक में वो मान जाती है कि वही रुकेगी, और वो एंडिंग जो थी वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है, लेकिन बिलाखिर वो अपनी उसी एंडिंग पर चला गया था जो कि ओरिजिनल एंडिंग है, जिसमें कि वो उसे छोड़ के चली जाती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये मेरा मतलब ये है कि असल जो बात है ना वो ये है कि वो उस औरत को औरत का दर्जा, एक इंसान का दर्जा देने के बजाय उसे एक बचकाना बॉक्स में फिट कर बिल्कुल, देना, तो ये बिल्कुल। प्ले जो है उस बारे में डिसरिस्पेक्ट भी नहीं है, वो अपनी मोहब्बत, वो समझ रहा है कि ये मोहब्बत है, वो ये एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं है, वो इस बात को डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है, वो हाँ। सिर्फ एक ये कि उसको एंड में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो शैटर हो जाती हैं, तो वो मजबूर हो जाती है एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पे। मतलब सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही उसकी शैटर नहीं हो रही हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ हो रहा है, यानी उसको अपनी पूरी जिंदगी एक फेक नजर आती है बिल्कुल ना, जी। पूरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो उसकी एक रियल सेल्फ नहीं है, वो एक इमेजिन्ड लाइफ गुजार रही थी उसके साथ एक तरह से, ये हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में एक बुनियादी बात तो ये है ना कि एक बदलते हुए माशरे की तस्वीर, माशरा बदल रहा है, खवातीन जो हैं वो ज्यादा असर्टिव हो सकती हैं, हो रही हैं, उनका रोल बदल रहा है मैरिज में भी, सोसाइटी में भी, ये उसकी एक अक्कासी है। हाँ। बहुत शुक्रिया अनुष्का। हाँ, चलिए जी, अब हम अपने दूसरे प्ले की जानिब बढ़ते हैं। दूसरे प्ले के लिए मैं दावत दूंगी सज्जाद हमीद को, जो कि आके द चेरी ऑर्चर्ड पे गुफ्तगू करेंगे। आइए। Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank मैम कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं बोलने में ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, अपने एक्सप्रेस करने में खैर माहिर हूँ, लेकिन यहाँ पे आके कुछ लेजेंड्स के सामने बैठ के थोड़ी वाइब्रेशन मोड पे आया वो मैं, सो प्लीज। मैं बात करना चाहूँगा चेरी ऑर्चर्ड पे, जो ऑब्वियस है। चेरी ऑर्चर्ड जो इट्स वाज अ रशियन प्ले and was written in 1903 and प्रीमियर हुआ था 1904 में। ये रिफ्लेक्ट करता है रशियन सोसाइटी में जो चेंजेस हुई थी और जो टर्मोइल, जो मुश्किलात फेस की गई थी अर्ली 20th सेंचुरी में। मुझे ज्यादा फैसिनेट जो इस प्ले ने किया उसकी मेन वजह है किस तरह से एक बात मैंने सुनी थी अपने एक बड़े भाई जैसे उनसे, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और चेकोव ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया है। बिकॉज जिस तरह से चेरी ऑर्चर्ड के कैरेक्टर्स बनाए गए, जिस तरह से मतलब उनके ट्रांजिशन दिखाए गए, उनके हालात दिखाए गए, किस तरह से ये थीम इसकी जो रखी गई जिसमें चेंज इज इनएविटेबल, चेंज आना ही आना है। लाइक हर जो हम सुनते भी आते हैं कि हर जवाल को उरूज और हर उरूज को जवाल है। सो वाकई में इस चीज से कोई बच नहीं सकता। और क्लास, सोशल मोबिलिटी जिस तरह से दिखाई गई, इसके जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं वो एंटन चेकोव के अपनी फैमिली और करीबी लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं और उस वक्त की सोसाइटी को। जैसे अगर बात की जाए इस प्ले की, अब मेरे ख्याल से कोई प्ले हो, कोई मूवी हो, आई मीन अविड मूवी वॉचर, तो मेरा मानना ये रहा है कि कोई भी प्ले हो या मूवी हो या स्टोरी नॉवल हो जो लिखा जाए, वो सिर्फ उन कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे नहीं कर रहा होता, वो उस जिस शख्स की वो तख्लीक इज द वर्ड ना, जिस शख्स ने उसे राइट किया, जिसने लिखा है उसे, जिसने बनाया, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है हमें इट ओपन्स अ विंडो टू दैट पर्सन्स माइंड एज वेल, कि वो शख्स एक्चुअली किन चीजों से गुजर चुका है। अगर हम बात करें इस प्ले में जिस तरह से चेकोव ने पूरे एक फैमिली के जरिए, एक चेरी ऑर्चर्ड जो प्ले में दिखाया ही नहीं गया, उसको किस तरह से सिंबलाइज किया गया, किस तरह से पूरी सोसाइटी और सोसाइटी के जो कुछ मेन किरदार उस वक्त के थे, कुछ अहम शख्सियात जो थी, उनको किस तरह से कुछ कैरेक्टर्स के जरिए दिखाया गया, उस पूरे हालात को किस तरह से दिखाया गया। टू मी इट वाज एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग।
अगर बात की जाए कुछ की इवेंट्स की, उस दौरान हुआ क्या था कि पूरी फैमिली के ऊपर जो ये पूरा प्ले बना हुआ है कि एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो अपने डिक्लाइन, अपने जवाल से गुजर रही है. सो दिस ट्रांजिशन इज एक्चुअली नॉट गोइंग फ्रॉम डाउन टू अप, इट्स गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन एक्चुअली. उसी टाइम पे सोशल मोबिलिटी की अगर बात करें तो लोपखाइन एक कैरेक्टर है जो एक्चुअली ही इज राइजिंग. सो ये जो मैम वर्ड यूज करती है अक्सर, आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस दैट वर्ड, तो जक्सटापोजिशन, राइट. तो इसमें बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाया कि किस तरह से एक फैमिली जो बड़े नवाब और रईस किस्म के थे, किस तरह से वो इतना नीचे गिर चुके हैं फाइनेंशियली तौर पे कि उनको अपना घर बेचना पड़ रहा है, उनको अपनी जायदादें बेचनी पड़ रही है, उनके ये हालात हो गए, लेकिन वो उसे मानने को तैयार ही नहीं है. जैसे कि वी ऑल आर वेटिंग फॉर मिरेकल, अभी गेस्ट स्पीकर ने बात कही, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ मिरेकल, that a miracle will take place, it will save them from everything that's going on, लेकिन that miracle actually doesn't come. हमें ही, we are the miracles actually. जो चीज हम भूल जाते हैं कि हम ही वो miracle हैं जिसका हम वेट कर रहे हैं. तो अगर हम कुछ चेंजेस अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं तो हम वो लोग हैं जो वो चेंज ला सकते हैं, हमें किसी और का इंतजार नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो दोबारा से इट्स स्पॉइलर अलर्ट कि हम अगर अपने लिए कोई फैसला नहीं करेंगे तो कोई और हमारे लिए फैसला करेगा. बहरहाल उस दौरान एक्चुअली चेकअप बताना क्या चाह रहा था इस प्ले को लेते हुए. इस दौरान कुछ की इवेंट्स हुए जिससे रशिया गुजरा और रशिया डेविस्टेटिंगली बहुत डैमेज भी हुआ. 19th सेंचुरी में क्राइमियन वॉर हुई जो टर्किश के साथ, टर्किश डायनेस्टी आप बोले और रशिया के बीच में, उसने बहुत ज्यादा डेविस्टेट किया इक्तिसादी तौर पे रशिया को. इमेंसिपेशन हुई जो अलेक्जेंडर II ने, रशियन लॉर्ड, कि उन्होंने सर्व्स को, जो निचले तबके के लोग थे, उन लोगों को आजाद किया. अगर मुझे सही याद है तो 21 से 23 मिलियन, 21 to 23 मिलियन सर्व्स वर इमेंसिपेटेड. कि इस वजह से कि अलेक्जेंडर ने एक बात कही थी, मैं उसके थोड़ा बस उर्दू में अगर मुझे सही से मैं कर सकूं तर्जुमा तो मैं बताना चाहूं कि इनको आजाद कर दो, इससे पहले ये आजादी के लिए अपनी मशाल खुद जला लें. तो अलेक्जेंडर II ने ये चीज इस चीज का अंदाजा लगा लिया था कि टाइम्स आर चेंजिंग, अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम डूब जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर उनको बाद में असैसिनेट भी कर दिया गया था. खैर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब सर्व्स आजाद हुए, ऑफ कोर्स उनकी भी कुछ बाउंड्रीज थी, कुछ बाउंड्रीज को लेते हुए, कुछ बाउंड्रीज को लेके उनको चलना था विद इन द बाउंड्रीज. बट एक आजादी से ये हुआ कि प्रॉब्लम ये हुई कि जो नोबल्स थे वो लोन लेके अपने हालात को ऊपर ही रखने के मामलात में लोन लेना, अपने बिजनेस जितना भी हो, लेकिन अपने जो भी उनके ख्वाहिशात हैं या उनकी जो भी लग्जरियस लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए वो एक्चुअली फाइनेंशियली वीक होते जा रहे थे. इसी दौरान सर्व्स जो है वो अपनी हार्डवर्क को लेके ऊपर आ रहे थे. और देखा जाए कि इस प्ले में जितनी भी चीजें दिखती हैं, उस कैरेक्टर्स हों चाहे लोग, इससे इस बात का मैंने अंदाजा लगाया कि लोग बदल जाते हैं, जगह बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं, लेकिन जो मामलात चल रहे हैं आज तक वही मामलात चल रहे हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं लोगों की जिंदगी में. लेकिन वही बात आ रही है कि हम लोग या तो किसी मिरेकल का वेट कर रहे होते हैं या हम किसी और पे ब्लेम कर रहे होते हैं. हम अपने गिरबान में नहीं जानते और ये नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं इससे निकलने के लिए. बहरहाल प्ले में मजीद अगर कैरेक्टर्स की हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि एक फैमिली के ऊपर है, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है जिसमें इट्स नॉट अ पैटर्नल फैमिली, एक्चुअली इट्स अ मैटरनल फैमिली. तो जो मेन किरदार है इस प्ले की, सॉरी वेरी डिफिकल्ट नेम्स, मैडम रिनिस्का, तो उनके बच्चे, उनके भाई, उनके खादिम, उनका जो महल जैसा घर है चेरी ऑर्चर्ड, जो उनका उनके इंसाइक्लोपीडिया में भी आ चुका है हमारा, तो वो मेन कैरेक्टर है इसकी. लोपखाइन जो इनके मुलाजिम, जो खानदानी मुलाजिम थे, उस खानदान से ताल्लुक रखता है. फिर इसके रिनिस्का के भाई, रिनिस्का के बच्चे, मतलब शी वॉज आउट ऑफ द कंट्री,
she came back after 5 years, 4-5 साल बाद जो वापस आती है तो फिर ये देखती है कि हालात अब कुछ और हो गए, उस जैसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए थे। लुपखाई जो इनका एक बहुत वफादार मुलाजिमों में से एक था, इट्स नॉट डायरेक्टली अ मुलाजिम, लेकिन उसी मुलाजिम उसके बाप दादा उन्हीं के खानदान में, रज़्का के खानदान में नौकरी करते आए शुरू से, लेकिन था वो बहुत वफादार। वो हमेशा ये कहता रहता था कि अब खुद को चेंज करने के लिए कुछ इक़दामात आपको खुद उठाने पड़ेंगे, कुछ कड़वे घूंट आपको पीने पड़ेंगे। लेकिन उनकी फैमिली, रज़्का की फैमिली, और वो उनके खुद भी वो उसमें शामिल है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। अब अगर बात करें इस दौरान जो इकोनॉमिकल चेंजेस थी, पॉलिटिकल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, और सबसे मेन जो इमेंसिपेशन हुई सर्व्स की, इन सब को लेते हुए इन सब जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं, इनको चेकोव्स ने बहुत जबरदस्त तरीके से पोर्ट्रेल किया है। अगर जैसे कि मैंने बात कही कि हर एक कैरेक्टर, जैसे कोई फिक्शन कैरेक्टर हो या कोई फिक्शनल ड्रामा हो, प्ले हो, मूवी हो, नॉवल हो, उसके पीछे कोई ना कोई रियल इंस्पिरेशन जरूर होती है। और चेकोव के साथ भी, चेकोव ने भी इस चीज को बेहतरीन तरीके से वाज़ेह किया, पोर्ट्रे किया। अगर हम बात करें कैरेक्टर की, जो मेन कैरेक्टर है मैडम वेनिस्का, लिबोरा एड्रियाना के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली रशिया के अंदर ये बहुत डुअल नेम्स होना, ये भी मतलब उनके इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्म इन रशिया। तो एक्चुअली जो कैरेक्टर है ये चेकोव की अपनी मदर से ही इंस्पायर्ड है। चेकोव की जो इंस्पिरेशन आई इस कैरेक्टर से, शी वाज एक्चुअली नन अदर देन हिज ओन मदर एवजीना याकोलेवना। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की फाइनेंशियली, और जैसे कि उनकी वो भी एक एरिस्टोटिक फैमिली से बिलोंग करती थी, उस ब्रांच से बिलोंग करती थी, पर उनके हालात उनके वालिद साहब की वजह से, बिकॉज ही बिकेम एन एडिक्ट, Chekhov's father became an addict actually, so things started to fall apart. And जिंदगी जो मेन चेकोव ने गुजारी, it was not a very wealthy or luxurious life. उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके ही खुद को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को संभाला जितना संभाल सकता था। और एट दी एंड लुपखाइन का जो कैरेक्टर था, वो चेकोव के अपने फ्रेंड आइजैक लेविटन, जो एक आर्टिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर भी थे, जो बहुत हम्बल बिगिनिंग से ही ऊपर उठे थे। एंड कैरेक्टर की हम बात करें लुपखाइन के कैरेक्टर की, तो ये उसी वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से इंसान अपने किस्मत को अपने हाथ में रख के अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। लुपखाइन एक्चुअली वाज अ कैरेक्टर हु डिड नॉट वेट फॉर एनी मिरेकल। उसने शायद ये बात ग्रैस्प कर ली होगी कि आई एम द मिरेकल एक्चुअली। तो इससे ये चीज जाहिर होती है, जो सोशल मोबिलिटी की बात जो चेकोव ने ज्यादा बिल्कुल मेनली इसमें पोर्ट्रे करने की, एम्फसाइज करने की कोशिश की। तो आई रियली लाइक दैट जैसे कि मैंने पहले कहा कि सोशल मतलब सोसाइटी में होता ये समाज में कि अगर कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है, लेकिन हम नीचे अक्सर उसी को ही आते हुए देखा है जिसने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं किया। He kept on or she kept on waiting for any miracle which never comes, and then we die having lots of countless desires unfulfilled. अच्छा, इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसमें था ट्रॉफिमोव, जो डायरेक्टली फैमिली मेंबर नहीं था इनके, डायरेक्ट फैमिली मेंबर ऑफ कोर्स, लेकिन इसकी बातें बड़ी रेडिकल थी। अब ये कैरेक्टर जो है, अगर मैं बात करूं तो हमारी अब की सोसाइटी से भी मुझे बहुत ज्यादा लोगों से रिलेट करता हुआ फील होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो एक बंद कमरे में एसी ऑन करके पूरे समाज पे क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन जहां पे बात आती है कुछ तब्दीली लाने की तो फिर वो सिर्फ बातें ही होती हैं। दे आर जस्ट लाइक बलून्स, वो किसी भी टाइम पे भी उनकी मतलब they could pop off or whatsoever. Guy was a very interesting character, जो रज़्का के भाई का किरदार जिन्होंने अदा किया।
یہ کیریکٹر جو ہے یہ چیکوفس کے اپنے بھائی سے ہی یعنی کہ اپنے بھائی سے انسپریشن یہ کیریکٹر مطلب چیکوف کا یہ کیریکٹر وہ انسپائر ہوا کہ چیکوف کا بھائی جسٹ لائک فادر ہز برادر آلسو گاٹ ایڈکٹڈ اینڈ جس کی وجہ سے وہی بات آتی ہے کہ ہر ایک شخص یا تو کسی فیملی کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے یا تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. جیسے کیریکٹر غائب وہ کیریکٹر ہے جو اپنی نیس کو یہ بھی پرومس کرتا ہے کہ میں اپنی اسٹیٹ کو بکنے نہیں دوں گا, لیکن ایٹ دی اینڈ ہوتا وہی ہے بیکاز ہی ڈزنٹ ٹیک اینی اسٹیپ, تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے. تو مین جو باتیں جیسے میں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ فیسنیٹ کی گئی وہ یہی کہ ہر ایک کیریکٹر کسی پلے کا ہو وہ کسی اس وقت کے کسی نہ کسی شخص کو یا ایک سماج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میری نظر میں یہ جو پلے رہا اس کے جو کیریکٹرز رہے ٹو می دے ور ڈفرنٹ ونڈوز دیٹ اوپن ٹو رشین سوسائٹی اینڈ وی کوڈ سی what was actually going on and what were the people doing and feeling at that time, what were the thoughts, what were their opinions and whatsoever. So I think that's it I could say about that. Thank you. جی یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک بیک ڈراپ دے دیا کہ جس زمانے میں کہ چیخوف نے جب یہ پلے لکھا تو اس کے ملک کے اس کے معاشرے کے حالات کیا تھے. یہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی ادبی تخلیق جو ہے وہ جدا نہیں کی جا سکتی جس ماحول میں وہ لکھی گئی ہو اور جو ایشوز زمانے کے ہیں اس سے اس کا تعلق کیا تھا, کیا ریلیونس تھی. لیکن ایک جو آپ نے گفتگو کی اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ جو ہم پلیز کی الگ الگ بات کر رہے ہیں اس میں سے کم 2 پلیز ایسے ہیں, یہ ڈالس ہاؤس اور یہ چیری آرچرڈ کے جن کے پلے رائٹس کا بھی ہم ذکر کر سکتے تھے کہ ان کے اور پلیز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, تقریباً ایکولی امپورٹنٹ ہیں, ابسن کے بھی اور چیخوف کو بھی. اور ایک سمری کوئی چھوٹی سی ہو جاتی کہ ابسن کا اوور آل کیا کنٹریبیوشن تھا یا چیخوف کو ہم کہاں ریٹ کرتے ہیں. چیخوف کے بارے میں تو کافی ریویژنز ہوئے ہیں کہ پہلے کہ اس کی اداسی ان کے پلیز میں ہوتی تھی, کہیں شوخی کی کوئی بات کرتا تھا. اور مجھے تو 3 سسٹرز بہت ہی پسند ہے ایز اے پلے چیخوف کے جو ڈرامے تھے. تو اس کے بارے میں اگر ہمارے کوئی سوال کوئی تبصرہ. جی میرا ایک سوال ہے سجاد, پہلے آپ میرا سوال لے لیجیے. ہاں یہ بتائیے کہ میرا سوال پہلے, شکریہ. تو یہ بتائیے کہ دس پرچیز آف دا چیری آرچرڈ بائی لوپاکن از دیٹ triumph of progress or is it a loss of cultural heritage? How does Chekhov present that? It's a symbol of social mobility itself. میری نظر میں it was both. It was a rise and it was also a fall. Rise of Lofoten and fall of the family, of course. So like family کا تو بہت بڑا loss ہو گیا. Exactly. تو اس فیملی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر فیملی پہلے کچھ ڈیسیجنس لے لیتے, لوپاکن پورے کیریکٹر پورے پلے میں ایک سے زیادہ دفعہ ملٹیپل ٹائمز ان کو آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ ہٹس بنا لیں, بینگلورز بنا لیں, یو کین گیٹ سیوڈ. میں آپ کو 20,000 آئی تھنک دیٹ ٹائم اٹ واز 20,000 روبلس جس کا بولا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو 20,000 روبلس میں آپ کو دلوا بھی سکتا ہوں لون کے طور پہ. اس سے بھی آپ چاہیں تو کچھ کر کے اپنے کام بہتر کر سکتے فائنینشلی طور پہ, لیکن وہ ان میں سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے. As I said, they keep on waiting for any miracle to happen. ہاں لیکن had they done it, I don't think that they would have had to sell چیری آرچرڈ تو پھر بھی نہیں رہتا نا. چیری آرچرڈ پھر بھی نہیں رہتا. That's true. تو that is the loss of cultural heritage. Heritage کو بھول جانا چاہیے, پروگریس کی طرف جانا چاہیے. ویل اگر آپ مجھ سے پوچھیں I would usually میں تو لوپاکن کے سائڈ پہ کھڑا رہوں گا. میں پروگریس کی طرف جاؤں گا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ چیخوف کو ریئلزم کے پلیز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے ابسن کی طرح, مگر جب میں نے یہ پلے پڑھا تو مجھے تو اس میں کہیں ریئلزم معذرت کے ساتھ نہیں لگا, کیونکہ مجھے لگا کیریکٹر سب فورسڈ ہیں, سارے کے سارے احمق ہیں,
और सिचुएशन जो बनती है उसमें जिस तरह से रिएक्शन आना चाहिए, मतलब अभी आप किसी को धुतकार रहे हैं, अगले लम्हे आप उससे गले मिल रहे हैं, फिर उसके अगले लम्हे आप धुतकार रहे हैं, तो एक अजीब एब्सर्डिस्ट एक लेयर पूरे प्ले में छाई हुई है. तो एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि इब्सन ने चेखव ने इसको कॉमेडी क्यों कहा है, मतलब इसमें क्या पहलू है ऐसा कि इसको कॉमेडी कहा जाए. तो क्या ये हम बिलावजे ओवररेटेड प्ले को तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? जी, it's a question. It's more of naturalism. Naturalism में hereditary forces जो हैं वो बहुत strong होती हैं. उसको शेखॉफ ने ज़्यादा मद्देनज़र रखा है instead of realism. So there's a slight difference in the way he treated the play. The play is supposed to have naturalism in it. Naturalism में होता है कि deterministic value बहुत ज़्यादा होती है उसकी, और hereditary forces and social forces are working in a much stronger way than a realistic play would portray. See, so there's a slight difference. You must note that कि इसको realism में नहीं कहेंगे बल्कि naturalism में कहेंगे. एंड हर चीज को देखने का डिफरेंट नजरिया होता है, और मैं अपना नजरिया पेश कर रहा हूँ, आपने अपना नजरिया पेश किया, और मेरे ख्याल से वी बोथ स्टैंड राइट एट आवर प्लेसेस. आपने इस प्ले को अपने नजरिए से देखा, विच इज क्वाइट एडमायरेबल, एंड मैंने प्ले को जिस नजरिए से देखा, आई डिस्क्राइब इट दैट वे एज वेल. थैंक यू. ये तो एक कमेंट भी और शायद कोई क्वेश्चन भी हो जाए, लेकिन ये कि जो बात आप ने की वो तो खैर उन्होंने तो उसको पसंद नहीं किया, तो शायद इसमें जो डेप्थ है उसको वो कैप्चर नहीं किया जा सका. और ज़ाहिर मेरा तो ज़ाहिर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस मैं कहूँगी. तो अब ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि हम इंसान खुद कुछ करना, ये तस्वुर कि उनको कुछ करना चाहिए था, उनको करना तो हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, ये तो है, लेकिन ये बिल्कुल हमारा जो जहन है ना एक कैपिटलिज्म से बिल्कुल उसका गिरफ्तार है कि हम ये समझते हैं कि इंडिविजुअल कोई काम से, इंफरादी एक काम से कोई हम हालात बदल देंगे. तो वहाँ पर जो लोग हैं एक्चुअली वो भी अपनी तहजीब के गिरफ्तार है ना, जिसमें रहे हैं. तो ये कहना कि वो उनको इल्ज़ाम देना कि वो कुछ नहीं कर पाते, ये भी मेरा ख्याल है शेखौफ जो है वो किसी के साथ ये नहीं है कि उनको तनकीद कर रहा है उनके ऊपर. वो तनकीद ना हो, किसी भी किरदार पे वो इस तरह से तनकीद नहीं करता कि वो एक जालिमाना किस्म की तनकीद जो कि आप कर रहे हैं उनके ऊपर, तो वो ये नहीं कर रहा. मेरा मतलब ये है कि इसमें वो फ्यूडलिज्म का एक पूरा स्ट्रक्चर है जो टूट रहा है, और एक कैपिटलिज्म है जो जा रहा है. वो शख्स जो कि पहले पेजेंट था, उन्हीं के इसी चेरी ऑर्चर्ड में काम करता था, वो अब उसका मालिक बन गया है, और बल्कि उनके घर का भी मालिक बन जाता है. तो ये एक बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो सोसाइटी में होती है. तो एक में ये वो जमाना है जिसमें एक फ्यूडलिज्म टूट रहा है, कैपिटलिज्म अपनी पीक पर है, और कम्युनिज्म भी आ रहा है, क्योंकि थोड़े अरसे के 13 साल के बाद ही तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया था वहाँ पर. तो 1917 में, और जबकि उसका तो इंतकाल हो गया था, शेखौफ का 1904 में ही उसका इंतकाल हो गया था. ये प्ले उसका आखिरी प्ले है. तो वो जो उसका दूसरा कैरेक्टर है जिसको आप कह रहे हैं बिल्कुल नाकारा था, वो दरअसल नाकारा नहीं है, बल्कि वो एक कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है. वो रिजेक्ट करता है कैपिटलिज्म की सारी वैल्यूज को, और इसलिए वो कुछ नहीं करता. वो कुछ इसलिए नहीं करता कि वो उसको इस कैपिटलिज्म को एंडोर्स नहीं करना है, उसको मानना नहीं है. तो ये सारी जो मुख्तलिफ थॉट्स हैं, फिलॉसफीज ही कहना चाहिए, या इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वो सब एक दूसरे के साथ क्लैश में हैं. इसलिए ये सब कुछ वो, और मतलब हम कहेंगे कि बहुत ही गहरी नज़र थी शेखौफ की कि वो उन सारे चीज़ों को पहचान रहा है, और सारे इन सिस्टम्स को किस तरह एक दूसरे से क्लैश होते हुए वो देख रहा है, और उसने एक चेरी ऑर्चर्ड को एक सिंबल बनाकर, जो एक तरह से फ्यूडलिज्म का सिंबल बनता है, ये फ्यूडल सोसाइटी किस तरह से टूट रही है, उस चेरी ऑर्चर्ड को जाना ही था. एक तरह से वो एनवायरनमेंट भी
के इश्यूज भी उसमें आते हैं. मैं तो ये कहूंगी कि चेरी ऑर्चर्ड जब कटता है और डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट को भी उसने मतलब एक क्रिटिसाइज किया, जो जैसे हम आजकल करते हैं डिपेंडेंट डेवलपमेंट, जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं. और दूसरी तरफ यानी वो फॉरेन ट्रेडर्स भी वहां पे आ रहे हैं, उनका भी तस्करा है. वो भी आकर कुछ मतलब किसी के कुछ चीजें निकल आती हैं जमीन से, और वो शख्स जो बहुत ही एक परेशानी में रहता था इकोनॉमिकली, और वो अमीर हो जाता है क्योंकि ब्रिटिश ट्रेडर्स आकर उसको पैसे देते हैं उस जमीन के लिए जो वहां पर है. तो ये सारी बातें हैं, जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस सबको शखौफ ने समझा और उसके बाद इसको लिखा है. तो वो जो हमें डिटर्मिनिज्म सच में नजर आता है एक तरह का कि ये किरदार हैं जो कुछ नहीं करते, क्रिटिसाइज करते रहते हैं. और सब फ्यूडल्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही थे हमारे यहाँ. कुछ इतने चालाक होते हैं कि वो अपनी जमीनें जो हैं वो बचाने के लिए पाकिस्तान बना लेते हैं. ये आखिरी नहीं काट दिया जाए, रिकॉर्डिंग से काट देना. नहीं, ये बात आपने अच्छी कही. एज एन असाइड मैं ये सोच रहा था कि चेखोव के किरदार जैसे हैं, जो माहौल बनाता है वो, और उस जमाने के जो और रशियन राइटर्स हैं, तो अपने जैसे लगते हैं. फ्यूडल सिस्टम है और वो खत्म हो रहा है, चैलेंज किया जा रहा है. तो और किसी यूरोप के किसी और मुल्क के अदब में हमें वो उनसियत हमारे लिए ना हो शायद, कि जो चेखोव और रूसी अदब में है, और जिस तरह हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं उनकी कहानियों को, नॉवेल्स को, ड्रामों को, वो शायद और मुल्कों मतलब अपने जैसे लोग लगते हैं कुछ. हमारे नवाब जो हिंदुस्तान में खत्म हो गई सारी नवाबी, वो बिल्कुल इसी तरह है. तो ओके सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका. अब हम तीसरे प्ले पे बात करने के लिए दावत देंगे मानूर बशीर बलोच को, जो कि आके 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर पे बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मैम तनवीर अंजुम. मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ इस इन्फ्लुएंशियल प्ले और प्ले राइट लुइजी पिरेंटिलो और उनका जो प्ले है 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर, इसको डिस्कस करने का मौका दिया. सो थैंक्स अ लॉट मैम, एंड थैंक यू टू एवरीवन जो यहाँ आए और इस सेशन को अटेंड करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स discuss about Luigi Pirandello. So Pirandello was an Italian author, playwright, and novelist and short story writer, and he was also a Nobel Prize winner in literature. He won the Nobel Prize. और उसके अलावा during 1920s his career kind of took off because of his influential plays like Henry IV and 6 Characters in Search of an Author, which I am going to discuss about today. So he struggled a lot financially, emotionally, mentally, and because of his financial struggles, his family also struggled mentally, and his wife was paranoid, you can say that, and she this whole situation led to her mental illness and her severe like paranoia. So their daughter also struggled mentally. इनकी financial situation इतनी बुरी थी कि इनको जो है वो mental illness इनको हो गया, wife को और daughter को. So this whole situation led the author Pirandello to explore the themes of isolation, grief, and reality, truth, illusion. ये सारी सिचुएशन ने उनको मजबूर किया कि वो एक्सप्लोर करें इन थीम्स को, एंड ऑल्सो द डार्क एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन साइकी, जो इंसान के दिमाग में चल रहा होता है. लाइक क्वेश्चंस होते हैं इंसान के दिमाग में
कि what is the purpose of my life and what is the true meaning of life and what is my identity, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ. So इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लोर किया इन थीम्स को अपने प्लेस में. और उसके अलावा इन्होंने वो ही वॉज अ फोर रनर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड, लाइक एब्सर्डिटी. उनके प्लेस में एब्सर्डिटी है, like and also existentialism, like searching for meaning, searching for purpose in this meaningless world. और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया बाकी जो प्ले राइट्स इनके बाद जो आए थे जिन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म पे काम किया, लाइक जॉन पॉल सार्टर, फ्रेंच ऑथर हु रोट नो एग्जिट. तो पिरांडेलो ने बाकी प्ले राइट्स को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया अपने काम की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म एंड द थीम्स ऑफ existentialism and isolation and everything. So this was all about Luigi Pirandello, the author. So let's talk about the historical context, the historical background. तो जिस वक्त उन्होंने ये लिखा था 3 years after World War I, ये तब की बात है, तो तब उन्होंने ये लिखा था. और मॉडर्निज्म एज है उस वक्त, मॉडर्निज्म ये जो है मॉडर्निज्म का प्ले है. तो मॉडर्निज्म जो एज था उस वक्त a lot of playwrights and a lot of authors decided to talk about new techniques, new structures of plays. उन्होंने जो conventional और traditional जो style थे writing के, उनको challenge किया और उन्होंने नए तरीके अपनाए लिखने के. और जो characters के बारे में जब उन्होंने बात की, जो authors थे, and this involves Pirandello also. तो उस जमाने के जो ऑथर्स थे उन्होंने जिन कैरेक्टर्स के बारे में बात की, वो कैरेक्टर्स भी इल्यूजन और रियलिटी के बीच में फंसे हुए थे. और जो कैरेक्टर्स थे उस जमाने में उन प्ले राइट्स ने जो लिखा था प्लेज में, तो वो जो कैरेक्टर्स थे वो रियलिटी और इल्यूजन में एक तो कंफ्यूज थे, एंड दे वर ऑल्सो स्केप्टिकल अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी, देयर पर्पस इन लाइफ, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, जिसने रीडर्स को और क्रिटिक्स को भी और ऑडियंस को भी बहुत कंफ्यूज किया. एंड 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंफ्यूजन एंड एब्सर्डिटी. सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये सब आता है. और लेट्स टॉक अबाउट द ब्रीफ समरी. छोटी सी समरी दूंगी मैं, एंड आई एम सॉरी आई एम गोइंग टू स्पॉइल इट फॉर यू. सो yeah, he's not here. Okay. ठीक है. So छोटी सी समरी दूंगी मैं. Okay. All right. So छोटी सी समरी दूंगी मैं आपको. So the play starts with a rehearsal. ठीक है. स्टेज है, थिएटर बना हुआ है, ऑडियंस बैठे हुए हैं, और डायरेक्टर है. डायरेक्टर के साथ कुछ लीडिंग एक्टर्स हैं, मेल लीडिंग एक्टर, फीमेल लीडिंग एक्टर, टेक्नीशियंस हैं. ठीक है. तो ये स्टार्ट इस तरह होता है और वो रिहर्स कर रहे हैं मिक्सिंग इट अप. और मिक्सिंग इट अप लिखा हुआ पिरांडेलो ने लिखा है, लेकिन वो एक फिक्शनल टेक्स्ट है, उसका कोई वो नहीं है, इट्स नॉट एक्चुअली रिटन बाय हिम, इट्स जस्ट अ फिक्शनल टेक्स्ट. ठीक है. तो वो जब स्टार्ट कर रहे हैं रिहर्सल को, स्टार्टिंग में वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं पिरांडेलो को. They are criticizing the author when they are rehearsing. तो जो डायरेक्टर है, I'm going to read the dialogues. The manager. Okay, so the leading man. But it's ridiculous. The manager. Ridiculous? Is it my fault if France won't send us any more good comedies? And we are reduced to putting on Pirandello's work where nobody understands anything and where the author plays the fool with us all. तो वो पिरांडेलो खुद को क्रिटिसाइज कर रहा है, अपने आप को वो अपने ही टेक्स्ट में क्रिटिसाइज कर रहा है, विच इज इंटरेस्टिंग, विच इज स्मार्ट, बिकॉज अगर आप खुद को क्रिटिसाइज करोगे तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा. सो ही हैज क्रिटिसाइज्ड हिमसेल्फ कि हाँ, मेरे जो प्लेज हैं उनका कोई सेंस नहीं बन रहा, कंफ्यूजन का शिकार है क्रिटिक्स एंड ऑडियंस. ठीक है. तो वो रिहर्स कर ही रहे होते हैं कि 6 कैरेक्टर्स स्टेज पे आते हैं, 6 लोग स्टेज पे आते हैं, एंड दे आर लाइक, We are 6 characters, we are searching for the author. पहले तो डायरेक्टर बहुत अनॉय हो जाता है कि आप एक तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऊपर से आपकी स्टोरी को ना सेंस बन रहा है ना कुछ. सो ही टेल्स देम, पहले तो वो कहते हैं कि आप किस लिए आए हैं. दे आर लाइक, वी वांट समवन टू शेयर आवर स्टोरी, टू कंप्लीट आवर स्टोरी, और हमारे जो ऑथर हैं वो हमें मिल नहीं रहे, एंड वी आर सर्चिंग फॉर देम, वी आर सर्चिंग फॉर हिम.
सो जो डायरेक्टर है वो पहले तो अनॉय होता है, फिर कहता है ओके अपनी कहानी सुनाएं आप। तो कहानी कुछ इस तरह से वो स्टार्ट करते हैं कि 6 कैरेक्टर्स हैं, द फादर, द मदर, और ये जब शादी करते हैं इनका एक बेटा होता है द सन, ठीक है। तो ये एक फैमिली हो गई। उसके अलावा फादर जो है मदर को कहता है कि तुम क्लर्क के साथ जाओ क्योंकि आई नो दैट यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, तो तुम दोनों जो हैं, एक और मतलब एक मैन है द क्लर्क, वो इन 6 कैरेक्टर्स में से नहीं है, वो एक माइनर सा कैरेक्टर है। तो वो फादर जो कहता है कि आप जो है, मदर को कहता है सन होने के बाद, व्हेन द सन इज बोर्न, उसके बाद वो कहता है कि आप जाएं और उनके साथ आप रह लें एंड आप उनके साथ अपनी फैमिली बना लें। This also says a lot about the father's character and also the mother's character who agrees and goes away with the other man, ठीक है। तो इनकी स्टोरी यही है। अब इसके अलावा मदर जब जाती है अपने लवर के साथ, तो उनके साथ वो एक और फैमिली बना लेती है, उनमें 6 बच्चे हैं, द बॉय, द चाइल्ड एंड द स्टेप डॉटर, ठीक है। तो जब क्लर्क मर जाता है, when the lover dies, the mother and the stepdaughter they decide that अब तो हम broke हैं, we are financially struggling, so the stepdaughter decides to go to brothel to make ends meet. वो brothel जाती है and one of their clients is the father, ठीक है। तो before anything happens the mother comes in, scene में वो आती है और वो उन दोनों को मना करती है और उनको कहती है कि ये स्टेप डॉटर है और ये तुम्हारे फैमिली का हिस्सा है, फादर है, स्टेप फादर है, ठीक है। सो ये सिनेरियो होता है। सो प्ले इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फादर के बीच में, स्टेप डॉटर के बीच में और मदर के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। स्टेप डॉटर कहती है कि फादर को पता था कि ही इज द पार्ट ऑफ आवर फैमिली बट ही केम इन डेलिबरेटली, लेकिन फादर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता था, यू कैन नॉट जज माई कैरेक्टर, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन होता है उनकी फैमिली का। सो द प्ले एंड्स विद द बॉय killing himself with the revolver, the child drowns in the fountain, the water, and the stepdaughter runs away, flees away from the scene. तो ये बगैर without any second thoughts, without having any second thoughts, the audience, the critics and everyone decided that it is an absurd play. It reflects absurdity. एक तो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी हमें सही से पता नहीं है, दे आर नॉट telling us a clear picture, giving us a clear picture about their personality, and we cannot even judge their character. एक तो ऑथर ने हमें छोड़ दिया कि हम जज कर ले इस टेक्स्ट को और कैरेक्टर्स को, लेकिन उन्होंने गुंजाइश नहीं छोड़ी, बिकॉज everyone has their own version of truth, they have their own version of reality. कौन सही है कौन गलत है ये हम जज इस तरह नहीं कर सकते, और ये एब्सर्डिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये प्ले। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एब्सर्डिटी, द थीम ऑफ एब्सर्डिटी। उसके अलावा रियलिटी और इल्यूजन का एक थीम है जो कि इस प्ले में है, क्योंकि एक तो फादर का जो कैरेक्टर है वो कहता है, अच्छा जब द डायरेक्टर डिसाइड्स कि अच्छा ठीक है आपकी स्टोरी हम रिहर्स कर लेते हैं, आपकी स्टोरी हम बता देते हैं, लेट्स डू द रिहर्सल, और वो लीडिंग लेडी और लीडिंग मेन एक्टर एंड मेल एक्टर एंड फीमेल एक्टर को बुला लेता है और कहता है कि अच्छा ठीक है आप फादर का कैरेक्टर प्ले कर ले और आप स्टेप डॉटर का कैरेक्टर प्ले कर ले, ठीक है, द सिचुएशन दैट हैपेंड इन द ब्रॉथल, ठीक है। सो वो डायरेक्टर उनको कहता है कि ठीक है आप रिहर्स कर ले, अब डायलॉग्स बताएं। जब वो जैसे ही डायलॉग्स बताने लगते हैं, द स्टेप डॉटर एंड द फादर दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग देम एंड दे स्टार्ट लाइक मेकिंग फन ऑफ देम। सो फादर का जो कैरेक्टर है वो फिलोसोफाइज बहुत करता है अपने आइडियाज को और अपने डायलॉग्स को, बहुत फिलोसफी एक्सप्रेस करता है अपने डायलॉग्स में। सो फादर कहता है कि how can the actors reflect our life? How can they do that? They cannot capture the real essence of the characters. वो ये कहता है कि कैरेक्टर्स जो है वो कंप्लीट है, कैरेक्टर्स जो हैं वो कभी मरते नहीं हैं, कैरेक्टर्स डोंट डाई, दे आर लाइक पीस ऑफ आर्ट, और वो हमेशा जिंदा रहते हैं और उनका एसेंस ही अलग होता है क्योंकि वो एग्जिस्ट करने से पहले ही उनका एसेंस डेवलप होता है। सो एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस का जो आइडिया है वो कहता है कि कैरेक्टर्स के मामले में ये जो आइडिया है ये बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हम जो कैरेक्टर्स हैं
वो एसेंस हमारा पहले बन चुका होता है बिफोर वी इवन एग्जिस्ट, क्योंकि ऑथर पहले से सोच चुका होता है हमारी कहानी, ऑथर हमारी पर्सनैलिटी सोच चुका होता है हमारे बारे में लिखने से पहले, सो हमारा एसेंस बना हुआ है. सो एक्टर्स हाउ कम दे लाइक कैप्चर आवर एसेंस, देयर इज नो लाइक एक्यूरेसी इन दैट. सो आप लोग एक्टर्स जो है वो कैरेक्टर्स को डिफाइन कर ही नहीं सकते, और आप जो करेंगे भी वो इमिटेशन होगा, दैट वुड बी एन इल्यूजन. सो रियलिटी और इल्यूजन को इस तरह से बताया गया है कि हम रियलिटी, हमारा जो रियलिटी वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा. आप जो है वो आप फिक्स नहीं है, और आप एसेंस को आप कैप्चर कर ही नहीं सकते हमारे. सो दिस इज ऑल अबाउट रियलिटी एंड इल्यूजन. इसके अलावा मेटा थिएटर का भी एक एग्जाम्पल है ये प्ले. इट मीन्स दैट अ प्ले विद इन अ प्ले. तो ये जो प्ले है स्टार्ट हो रहा है रिहर्सल से, उसके बाद 6 कैरेक्टर्स आके एक और प्ले डाल देते हैं. सो इट्स प्ले विद इन प्ले. और इसके अलावा दे कंटिन्यूसली ब्रेक द फोर्थ वॉल. ये एड्रेस करते हैं ऑडियंस को, एड्रेस करते हैं डायरेक्टर को एंड एक्टर्स को, दे एड्रेस एवरीवन. ठीक है, और इवन ये क्रिटिसाइज भी करते हैं ऑथर को. सो ये बहुत ही लिमिट तक, लिमिट से भी आगे आ चुके हैं ये इन ऑर्डर टू ब्रेक द फोर्थ वॉल. ठीक है. सो लास्ट का मैं एक डायलॉग सिनेरियो जो लास्ट का है वो मैं बता देती हूँ इन ऑर्डर टू डिफाइन रियलिटी एंड इल्यूजन. सो लास्ट में जब प्ले एंड होता है तो एवरीवन इज कंफ्यूज्ड, इवन वी आर कंफ्यूज्ड. जो डायरेक्टर है, जो ऑडियंस है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं. सो सम एक्टर्स, जब वो द बॉय व्हेन ही शूट्स हिमसेल्फ, child drowns and stepdaughter flees away. So the manager, is he really wounded? Some actors, he's dead. Other actors, no, it's only make believe, it's only pretense. The father, pretense, reality sir, reality. So the manager, pretense, reality, to hell with it all. Never in my life has such a thing happened to me. I have lost a whole day over these people, a whole day. Curtain, the end. So this is all about this play, 6 characters in search of an author. Thank you so much. If you have any questions, you can ask me. Thank you. Very nice. Thank you. जी गाजी साहब, आपका क्या ओपिनियन है? ये तो अच्छा है, एक थेमेटिक कंटिन्यूटी हो गई नो एग्जिट के साथ इसकी, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म, मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस, ये सब. और जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का जो एक अलग से एक सब्जेक्ट चैप्टर लिखा जाता है, तो वो तो वेटिंग फॉर गोदो से शुरू होता है, लेकिन ये इसके प्रेसिडेंट में ये है प्रांडो का ये प्ले. बहुत ही दिलचस्प उसका प्लॉट है और मैसेज है, और हम बहुत रिलेट कर सकते हैं इससे. तो ये तो बहुत ही यानी हमारे लिए बहुत सवाल पैदा करता है, और जो एक्जिस्टेंशियल सिचुएशन है उसका. एंड ट्रूली इट्स वन ऑफ द मास्टरपीसेस. बिल्कुल. तो इस पे अगर गुफ्तगू हो. जी, कोई सवाल पूछना चाहे तो फ्लोर इज ओपन. अच्छा, मेरा होता है. तो ये जो ऑथोरियल कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ कैरेक्टर्स है, इससे कैसे एक एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन डेवलप होती है? मुश्किल सवाल. तो ओके, चलो मैं आसान कुछ कर. Okay, can you a bit more? द नेचर ऑफ रियलिटी वो तो खैर कर दी है, एंड इल्यूजन इन आर्ट एंड लाइफ उस पर भी आपने बात कर ली है. तो फिर ये बताइए कि द कैरेक्टर्स इनएबिलिटी टू कंप्लीट देयर स्टोरी, ठीक है ना, हाउ डज दिस रिफ्लेक्ट मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल थॉट? अपनी स्टोरीज तो उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती ना. इसमें फिर क्या एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट किस तरह से जाहिर होता है? इनकम्प्लीट स्टोरीज, फ्रेगमेंटेशन. यस, कंप्लीट इनकी स्टोरी नहीं भी हुई लेकिन हो भी गई है एक तरह से. यस, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली, जो फर्स्ट जो फैमिली है, द फादर, द मदर एंड द सन, ये आखिर में स्टेज में खड़े नजर आते हैं हमको, और इनकी जो फैमिली है वो हमें नजर आ जाती है. इनके लिए कम से कम हैप्पी एंडिंग हो ही गई, इनकी फैमिली पूरी हो गई.
जबकि द चाइल्ड ड्राउन्स एंड स्टेप डॉटर फ्लीज अवे, ये जो दूसरी फैमिली है इनका सैड एंडिंग हो गया है, लेकिन एक तरह से इनकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है. बट is it just pretense acting or is it real? We are still left with this question. So yeah. Interesting, yeah, very nice. जी कोई सवाल पूछना चाहे? जी मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ आज के सेशन के हवाले से कि मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने यंगस्टर्स से स्टोरी टेलिंग सुनी है, क्योंकि हमें चाहिए कि हम इन नौजवानों को ये स्टेजेस दें, इसका इंतज़ार ना करें कि वो एस्टेब्लिश्ड राइटर्स और पोएट्स बने और फिर उनको ये हम मौका दें. और जिस तरह हम कहते हैं कि नौजवानों को सीनियर से सीखना चाहिए, इस तरह सीनियर्स को भी नौजवानों से सीखना चाहिए और बच्चों से भी सीखना चाहिए. तो ये इस सेशन की मैं समझता हूँ हासिलात है कि आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने ड्रामों को एक्सप्लेन किया. यहाँ सू अबड़ो बैठी हैं, ये भी इंग्लिश में लिखती हैं और लिटरेचर की स्टूडेंट हैं. तो इन लोगों को हमें ये प्लेटफॉर्म्स देना चाहिए और ये मुझे इस सेशन की बहुत अच्छी बात लगी. और गाजी सलाउद्दीन साहब जैसे जो सीनियर हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड. थैंक यू. कोई और सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कलीम और मेरा सवाल मैडम स्पीकर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट से है. जिस तरह मैडम आपने आवाज़ आ रही है, जिस तरह मैडम आपने बताया कि ये इस प्ले में मेटा थिएटर की टेक्निक यूज हुई है एंड प्ले वाज रिटन इन 1921, तो अगर इसको हम अपने बर सगीर के खित्ते के तनाजुर में देखें तो सर 1971 में गिरीश कर्नाड ने अपने प्ले हयावाडाना में ये टेक्निक यूज की थी. तो इट मीन्स कि 50 साल लगे हमें इस मेटा थिएटर को यूज करने के, इस टेक्निक को. तो जिस तरह से हम मूवीज में देखते हैं सर कि अपना यूरोप में या हॉलीवुड में सुपर हीरोज का जो कॉन्सेप्ट है वो 80s या 90s में आ गया था, जहाँ जबकि हमारे खित्ते में ये क्रिश एक मूवी थी या शाहरुख खान की एक मूवी है वो 2010 में कहीं जाके आई है. तो जिस तरह से साइंस में हम यूरोप से पीछे है या हमारा खित्ता यूरोप से पीछे रहता है, क्या लिटरेचर में भी हम उनसे पीछे रहते हैं सर? ये मेरा सवाल है सर से और मैडम से. और इसमें सर आपकी इजाज़त से एक मुनीर नियाज़ी साहब की छोटी सी नज़म है सर, इससे रिलेटेड थोड़ी सी है सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो पेश करना चाहूँगा. कि मुनीर नियाज़ी साहब फरमाते हैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. बदलते मौसमों की सैर में कहीं दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं. थैंक यू सर. नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकता इसका. मैं यहाँ बहुत से अदीब और नक्काद और तख्लीकी जो काम करते हैं वो मौजूद हैं. मैं नक्काद भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कारी हूँ. बट आई वुड लाइक टू ऐड बेटर लेट देन नेवर, बस इतना कहना चाहूंगी मैं. क्या सवाल ये था कि क्या हम अदब में पीछे हैं? जी जी नहीं, ये मुश्किल है. अदब में कौन आगे और कौन पीछे ये बड़ा मसला है इसका. लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ड्रामा हमारे यहाँ नहीं है, उसमें हम पीछे हैं. सिर्फ ड्रामे के तक तो ये कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे नॉवल लिखे गए हैं. हमारी शायरी का तो कोई जवाब ही नहीं है. एक छोटा सा सवाल कि ये थिएटर एब्सर्डिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस तरीके से कामू ने जो आइडिया ऑफ एब्सर्डिटी को पेश किया है वो तो बहुत ही मुख्तलिफ है, जिसमें हमें खामोश कायनात है जो हमारे किसी भी एम्बिशन एस्पिरेशंस का जवाब नहीं देती, और फिर दूसरी तरफ आपने कहा कि जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी है वो तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस का आइडिया पेश करती है, लेकिन इसके अंदर जो ऑथर है वो समझ रहा है कि ऑलरेडी फिक्स्ड है उनकी मीनिंग उनके एग्जिस्टेंस से ही पहले, और इस तरीके से ये भी एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू भी शायद इसके साथ ही लगा हुआ आएगा.
جس کے نتیجے میں ریووکیبل ہے ہماری ڈیسٹینیشن جو بھی ہے ڈیسٹینی ہماری. تو یہ کیسے ریکنسائل کریں گے اس دونوں آئیڈیاز کو؟ کیونکہ اس کے ایک میجر آئیڈیا ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وی آر کنڈیمڈ ٹو بی فری. سارتر نے یہ جملہ بولا تھا ایگزسٹینشل فلسفی کے حوالے سے. تو ہماری اگر فریڈم ہی کمپرومائز ہو گئی ہے تو پھر واٹ از لیفٹ؟ دا فادر، آپ فادر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے، کیریکٹر اور ایکٹر کو انہوں نے کمپیئر کر کے کہا ہے کہ جو کیریکٹرز ہیں ان کی ریالٹی فکسڈ ہے. انہوں نے کیریکٹرز کے بارے میں کہا ہے اور ایکٹرز کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ہمارا ایسنس کیپچر نہیں کر سکتے. اور جہاں تک ایبزرڈٹی کی بات ہے، اٹ از این ایبزرڈ پلے. کلیئر میننگ ہمیں ایک تو کنفیوژن میں ڈال دیا ہے آڈینس کو اور ریڈرز کو، اور کیریکٹرز خود بھی کنفیوز ہے اپنی ریالٹی کو لے کے اور اپنے ٹروتھ کو لے کے، پرپز ان لائف کو لے کے. وہ آتھر کی تلاش میں ہے. دے وانٹ سم ون ٹو لیڈ، دے وانٹ سم ون ٹو ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو اینڈ دیئر پرپز ٹو کمپلیٹ دیئر اسٹوری، ٹو شیئر دیئر اسٹوری. تو ایبزرڈ تو ہے ہی ہے. تو یہی کہنا چاہوں گی میں، دس از این ایکسپلوریشن آف تھیم آف نان لینئر پلاٹ ہے اس کا جو کہ ایبسرڈ پلیس کا ہوتا ہے. اس حوالے سے فریگمنٹڈ ہے اسٹوری پوری، اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایبسرڈ ہے. اور وہی کنفیوژن ہے اس میں تھرو آؤٹ. یہ جو ابھی انہوں نے جواب دیا اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ شاید وہ کسی اوور آرچنگ تھیم کی تلاش میں ہے جو کہ آتھر ہے شاید، اور وہ شاید گاڈلی ہیونلی آتھر ہے جو کہ یہ کیریکٹرز سے متعلق بات کی ہے نا. یہ کیریکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو ایگزسٹنس پہلے ہے ہی، تو ایسنس جو ایکٹرز ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ایسنس بن چکی ہے. یہ بات رائٹ، دیٹس واٹ یو وانٹڈ ٹو سے. تھینک یو سو مچ مانو. Thank you so much. ویری ویل ڈن. اب ہم اپنے آخری پارٹیسپینٹ کو بلاتے ہیں. ان کا نام ہے واجد حسین کھوسو اور یہ بات کریں گے نو ایگزٹ پر. آئیے واجد. ہر ایک بولنے والے کی طرف سب سے پہلے تو میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تزئین ارم صاحبہ کا، تزئین معذرت کے ساتھ غازی صلاح الدین صاحب اور تمام یہاں پہ دیکھنے اور سننے والے جو مجھ سے عمر اور تجربے اس کے ساتھ علم میں بڑے ہیں. میں سلام عرض کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں اگر کوئی لفظ کسی لفظ کی کوتاہی ہو جائے تو ضرور بتا دیجیے گا. آج کے جو مضمون میں جتنے بھی ڈرامے ڈسکس ہوئے ہیں وہ سبھی کلوزر ٹو ماڈرن ڈراما کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جس کے اندر 6 کیریکٹرز ان سرچ آف این آتھر، چیری آرچرڈ کا ذکر ہوا یہاں پہ. تو یہ کچھ ماڈرن جو ہے وہ شاہکار ڈرامے سمجھے جاتے ہیں یورپ کے. اس میں جو ایک اور بھی نام جڑتا ہے جس کا ذکر پہلے مہنور نے بھی کیا یہاں پہ، اور وہ ہے جان پال سارتر کا. اور سارتر نے زیادہ تر جیسے غازی صلاح الدین صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت جو ہے وہ وجودیت کے اوپر جو ہے بہت کام ہوا ہے. تو یہ پلے ان سے ایکو کرتا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک منفرد پلے سمجھا جاتا ہے. تو جان پال سارتر 1905 میں اس کی پیدائش ہوئی، 1980 میں انتقال ہوا. 75 سالہ زندگی میں زیادہ تر اس نے آزادی، خود مختاری، انسان کے جو انتخابات، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بات کی. اور اس کے جو نو ایگزٹ تھا، اس کے اوپر جو نوبیل پرائز 1964 میں دیا گیا اس کو بھی جو ہے وہ جان پال سارتر نے لینے سے انکار کیا. اور ان کے لفظ یہ تھے کہ مصنف کو آزادی سے لکھنے کے لیے ادارہ جاتی شناخت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس کو اور زیادہ منفرد بناتا ہے. لیکن جو وجودیت کے فلسفے پہ لکھا گیا، بہت بہت عرصے سے اس کے اوپر لکھا گیا. تو جب ہم کرونالوجی کی بات کرتے ہیں آتھرس کی کہ کون کون سے آتھرس تھے جنہوں نے ایگزسٹینشلزم کے اوپر لکھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، تو جو پہلا نام اگر کرونالوجی میں دیکھتے ہیں تو سورن کیرکیگارڈ کا نام پہلے آتا ہے، جس نے مذہبی تناظر سے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے اور انسان جس وجودیت کو تلاش کرتا ہے a sense of redemption was there, godliness was there، اور ان کے اوپر بہت جو ہے لکھا سورن کیرکیگارڈ نے. اس کے علاوہ اس کے بعد جو آئے فریڈرک نیچے، جن کا ذکر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک محترم نے بھی کیا.
کہ انہوں نے اخلاقی انفرادیت کے اوپر بہت زیادہ لکھا، اور نیچے نے جو تھا سورن کیرکیگارڈ کے تھوڑا الٹ جا کے اور جو میٹا فزکس کا جو پورا کانسیپٹ تھا اس کو ٹو سم ایکسٹینٹ ریجیکٹ کیا، اور انہی کا ایک مشہور جو لائن تھی جو ان کے ناول میں بھی لکھی گئی تھی کہ دا گاڈ از ڈیڈ کا جو کانسیپٹ بھی دیا کہ خدا مر گیا ہے۔ 20ویں صدی میں اس کے بعد جو مارٹن ہیڈیگر آئے، انہوں نے پھر جو ہے وہ بینگ اینڈ ٹائم کا کانسیپٹ دیا، اور پھر سے وجودیت والی اس جو ٹائم لائن تھی اس کو کنٹینیو کیا، اور اسی کے آنسر میں بینگ اینڈ نتھنگنیس جو 1943 میں لکھا جانے والا ناول تھا، اگین جان پال سارتر نے لکھا، اور وہ اس کے جواب میں تھا۔ تو مخصوص تاریخ یہ تھی کہ ایگزسٹینشلزم کی فلسفی کس طریقے سے یہاں تک پہنچی، اور اسی کی نظر میں جو پلے تھا نو ایگزٹ وہ لکھا گیا۔ تو نو ایگزٹ کے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اٹس اے پلے جس کے اندر 3 کردار ہیں ہمارے پاس، جن کو ایک دوزخ نما کمرے کے اندر لایا گیا ہے۔ اگر اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ پلے لکھا جا رہا ہے 1944 میں، اور 6 characters in search of an author چونکہ ہے ماڈرن پلے 1921 میں لکھا گیا، تو یہ پورا ایک رجیم چل رہا تھا جہاں پہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے اتنا نقصان کیا تھا کہ کروڑوں انسانوں کی لاشیں تھیں ہر جگہ پہ، جہاں پہ ایک پازیٹیو سوچ کو لانا بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور انسانوں نے پھر ایک بار ریفلیکٹ کیا کہ ہمارا وجود کیا ہے، ہماری وجودیت پہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ہم کس کے لیے بنے ہیں، آر وی میڈ فار ٹو بیگ این اینٹی فار آر ریڈمپشن، یا پھر ہم انسان کے لیے جیے، کیونکہ یہ تاریخ تو بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ ہیومنزم کا کانسیپٹ کہ اٹس گڈ دیر از نو گاڈ کا ایک ہیومنزم کا جو موٹو چلا تھا، اور اسی سے لے کے پھر لوگوں نے یہاں پہ لکھنا شروع کیا کہ ہم جو ہے اب انسان لکھے گا صرف انسان کے لیے۔ تو نو ایگزٹ کے اندر پھر انہی چیزوں کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کی 1944 کے اندر۔ تو انسان جب سے وجود میں رہا، انسان نے ہمیشہ اپنی وجودیت کی جو ہے وہ تلاش رکھی ہے، یا وجود کرنے والے کی تلاش رکھی ہے۔ تو یہ کردار جو ہے ہمارے پاس وہ 3 کردار ہیں، ایک چھوٹا کردار ہے، چوتھا ملازم۔ اب کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ 3 کردار جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، موت کے بعد ان کو ایک کمرے میں لایا گیا ہے، کمرے نما جگہ ہے، کہا گیا ہے کہ یہ دوزخ ہے، اور یہاں پہ جو تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا تمہیں یہاں پہ ازالہ دینا ہے، تم نے جو کچھ کیا۔ تو پہلا کردار غارسن کا کردار ہے۔ غارسن جو ہے وہ ایک صحافی رہ چکے تھے، وہ خود کو پیسیفسٹ کہتے ہیں، ایک قسم کا امن پرست کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے وہ جنگ وغیرہ کے خلاف ہوں، اور خود جو ہے اس کا انتقال اسی طریقے سے ہوا تھا کہ وہ جنگ سے بھاگ نکلا، بھگوڑا تھا، اور اس کو پھر جو ہے وہ آرمی پنشمنٹ کے طور پہ 12 گولیاں مار کے اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اس کا گناہ دنیا میں یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا، اس کو ذہنی اذیت کا شکار بنایا، اور اسی کے برعکس جو ہے اسے ازالہ ادا کرنے کے لیے اس کو دوزخ میں بھیجا گیا۔ تو دوسرا کردار جو ہمارے پاس وہ انیس کا کردار ہے، وہ ایک پوسٹل ورکر ہے، تھوڑی سی چالاک شفاق قسم کا ایک کردار پیش کیا گیا ہے، اور اس کا ایکسٹرا میرٹل افیئر چلتا ہے اپنی کزن کی بیوی کے ساتھ، اور پھر جب ان ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے انہیں مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں جس میں ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور دوسرا خودکشی کر لیتا ہے، تو وہ بھی ان دو کی موت کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ تیسرا کردار اسٹیلا کا ہے۔ اسٹیلا حسین اور جمیل قسم کی ایک عورت، امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور اس نے جو شادی کی ہے وہ اپنے عمر سے ایک بڑے شخص کے ساتھ شادی کی ہے ٹو بلڈ فائنینشیل اسٹیبلٹی، لیکن ایک اس کا جو ایکسٹرا میرٹل افیئر چلتا ہے وہ کسی ایک نوجوان قسم کا ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ ہے، اور اسی سے انگریزی میں کلبس کہتے ہیں کہ باسٹرڈ، اور اس کے اوپر بھی ایک بہت بحث چھڑتی ہے۔ تو ایک ناجائز بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو ڈبو کے مار دیتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے دوزخ میں بھیجا گیا ہے، اور وہ غارسن کی طرف تھوڑی سی اٹریکٹڈ ہوتی ہے۔ ملازم کا کردار بہت ہی مخصوص ہوتا ہے، جو باہر سے اندر پیغام لانا یا ان کو بتانا یہ سب بتاتا ہے۔ تو کمرے کی سیٹنگ جہاں پہ لایا گیا ہے نارمل سا کمرہ ہے جس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی رات نہیں ہوتی، اندھیرا نہیں ہوتا، مکمل روشنی ہے، اور ان کرداروں کے بارے میں ایک بات منفرد ہے کہ یہ آنکھ نہیں جھپکتے، اور اس کو جان پال سارتر نے ایک بڑی ہی کاریگری کے ساتھ اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اصلی دوزخ کیا ہوتی ہے۔
جب غاسن کا کردار کمرے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ ویئر آر دا ٹارچر ڈیوائسز، جس سے ٹارچر کرتے ہیں وہ ٹولز کہاں پہ؟ تو ویلن کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، کیونکہ یہ باتیں جو لوگ تمہیں بتاتے ہیں یہ تو کبھی یہاں آئے ہی نہیں ہیں، اگر یہ آتے تو ان کو پتہ چلتا، بہرحال ایسی کوئی بھی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر ان کی گفتگو آگے بڑھتی ہے اور پھر وہ کمرے کو ایکسپلور کرتا ہے، ایک پیتل کا بدصورت سا مجسمہ وہاں پہ لگا ہوا ہے جو بھی پھر اسی چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ایسے ہی ایک ملبوس قسم کی حالات میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے، کوئی آئینہ نہیں ہے وہاں پہ کہ وہ دیکھ سکے کہ ان کے حالات کیا ہیں، کہ وہ خود کو، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، اور یہیں پہ اس پورے ڈرامے کا ایسنس آتا ہے، اور یہیں پہ جو مشہور ڈائلاگ اس کا ہے کہ ہیل از ادر پیپل، کہ یہ جو دوزخ ہے یہ دوسرے لوگ ہیں۔ جب بھی تم کوئی سوال کرتے ہو کسی انسان سے، اس کا جو زاویہ ہوتا ہے، اس کی جو اوپینین ہوتی ہے، اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ تمہیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کہ تم کیسے بولنے والے ہو۔ پھر انہی کی اوپینینز ہوتی ہیں، وہی ہمارے انٹلیکٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں، اور وہ چیزیں وہ ہمارا جینا حرام کر دیتی ہے، یا جس کو کہتی ہے کہ جینا دوزخ بنا دیتی ہے۔ اور یہی ساری چیزیں سارٹن نے اپنے اس ناول میں، اس ڈرامے کے اندر دکھائی۔ اور ہر بار جب گارسن، اور جب یہ پورا کمرے کی سیٹنگ ہو چکی ہے اور تینوں کردار اس کے اندر شامل آتے ہیں، تو جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یہی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم تین الگ الگ جگہوں سے شاید آئے ہیں، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم تین یہاں پہ کیوں آئے ہیں۔ اور جتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنی ایک دوسرے کے لیے دوزخ بناتے ہیں، اتنا ایک دوسرے کے لیے ہیل کریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اتنی ریالٹیز کریٹ کرتے، اتنی ہارش ریالٹیز اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ انیس کا کردار بار بار اکساتا ہے گارسن کو کہ تم سچ بولو، تم ایک بھگوڑے ہو، تم وہ بہادر نہیں ہو جو تم کہتے ہو، تم امن پرست نہیں ہو جو تم خود کو سمجھتے ہو۔ اور جتنا وہ باتوں کے اندر الجھتے ہیں اتنا وہ ایک دوسرے کے لیے کمپلیکیشنز کریٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف انیس کا کیریکٹر ہے جو بڑا خود کو ایک کلیور سمجھتی ہے، کردار کا جنس میں نے یہاں پہ، تو جب انیس سمجھتی ہے کردار کی نظر سے، جی، تو وہ خود کو جو ہے وہ بڑا ایک شارپ کردار جو ہے وہ سمجھتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اور وہیں سے ساری ایونٹ سے سٹارٹ ہونا۔ تو گارسن یہ طے کرتا ہے کہ بھئی اب ہمیں بات نہیں کرنی، اب ہم جو ہے نا دوزخ کے اندر اگر ہمیں امن چاہیے، اگر دوزخ کے اندر امن چاہیے تو ہمیں بات کرنا بند کرنی ہوگی۔ اور جان پال سارتر یہی کہتا ہے کہ نہیں آپ، اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ان سے خاموش بھی نہیں رہا جاتا اور پھر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا اور زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جتنی کنورسیشنز ہوتی ہیں، جتنے ڈائلاگز ہوتے ہیں، وہ اتنی ایک دوسرے کے لیے پیچیدگیاں بناتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو وہاں پہ کھڑکی نہیں ہوتی، ایک جان بوجھ کے جو سارٹر نے اس کے اندر استعمال کیا کہ جو باہر کے حالات ہیں وہ ان کو بالکل بھی نظر نہیں آئیں گے، پھر دنیا کی تھوڑی بہت خبر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی کچھ دیر کے بعد ایک پیغام ملتا ہے کسی طریقے سے، لیکن وہ اس میں آنکھ نہیں چپکتے کہ ہم سارے دن جب تھکے ہارے جاتے ہیں، استاد کی حیثیت سے پڑھاتے ہوئے جب جاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ دوپہر کی تھوڑی سی نیند آنکھ لگ جائے، یا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے لیے ایک سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اور دوزخ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ دیر از نو بلنکنگ آف آئیز، وہاں پہ کوئی بلنکنگ نہیں ہے۔ تو اندھیرا ہوگا تو یہاں پہ اندھیرے کو سارٹر نے ایک سینس آف ریلیف کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کبھی بھی اس کی وہ امپورٹنس تو نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب وہ چیز ہماری لائف سے مس ہو جاتی ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم تھی۔ اس کے علاوہ مسلسل روشنی، اچھا کوئی آئینہ نہ ہونا جس کا پہلے بھی ذکر کیا، تو اسٹیلا چونکہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ بہت ہی خود کو سجاتی سنوارتی رہتی ہے، تو بار بار جب اس کو ویلیڈیشن لینی ہوتی ہے تو وہ گارسن سے بات کرتی ہے۔ اور آخر میں اگر میں کہتا ہوں کہ سب سے ایک بہترین قسم کی انسان کی عکاسی سارتر نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر میں دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن پھر وہ اپنے ہی کیے ہوئے عملوں کے اندر دے آر سو سوکڈ اپ کہ اب وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم قصوروار ہیں یا پھر ہمیں یہیں پہ رہنا پڑے گا، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں جاتا۔
تو اب جہنم کا دروازہ جو ہے انہوں نے کھول لیا، لیکن کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جو اہم تھیمز اس کے اندر دکھائی گئی تھی وہ ایک یہ تھی کہ خود کو دوسرے کی نظر سے دیکھنا، کہ یہی سب سے اہم جو جڑ تھی. لیکن اگر آپ اس کی الٹرنیٹیو اینڈنگ کے بارے میں سوچیں اور یہ کہیں کہ واقعی میں اگر کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہ کرتا اور یہ پلے خاموشی کی طرح چلتا رہتا تو کیا یہ وہ پلے ہوتا؟ اس کو ماڈرن پلے کہا جاتا ہے. تو نئی ٹیکنیکس جو استعمال کی، اصلی جو جہنم ہے وہ دوسرے لوگ ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کے جو ہے وہ رویے ہیں. اور ویلٹ نے یا ملازم نے کہا بھی تھا کہ یہاں پہ گھنٹی لگی ہوئی ہے، جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو تم مجھے بلا لینا. بہرحال وہ کام نہیں کرتی ہے کیونکہ آفٹر آل اٹ واز اے ہیل، تو اس کے اندر اس کا کام کرنا شاید نہیں بنتا تھا. دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. تو وجودیت کا اہم نقطہ پیش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری آزادی، شناخت، ان پر جو ہے وہ اثر انداز ہو کے ہماری اذیت کا سبب بنتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ انسان کی اصلی دوزخ ہوتی ہے. تو سارتر نے ایگزسٹینشلزم کی بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اس کو اس ناول کے اندر، ڈرامے کے اندر پریزنٹ کیا. تو یہ میری کچھ انالیسس جو تھی. جی تھینک یو. بہت شکریہ. جی غازی صاحب آپ کا. I must commend this presentation, very well done. بہت اچھی طرح انہوں نے وجودیت یعنی ایگزسٹینشیلزم کے فلسفے کی یہ تشریح کر دی، جس سے نو ایگزٹ کو ایک کانٹیکسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں. آئی تھنک بہت اچھی طرح آپ نے کیا. اور جو سوال آپ کی پریزنٹیشن سے اٹھتے ہیں وہ تو جی جی ضرور. جی مائک لے لیجیے. اچھا، میں ایک سوال ہے تھوڑا سا ہٹ کے اس سے، شاید میرا غازی صاحب زیادہ بہتر طور پہ جواب دے پائیں گے، کہ دانتے کی جو ڈیوائن کامیڈی ہے، اس کو میں نے پورا نہیں پڑھا ہے لیکن جو مختصر سا میں نے جو ہے اس کے پڑھے ہیں، تو مجھے لگتا ہے جیسے دانتے نے ڈیوائن کامیڈی میں بڑا اس حوالے سے جو ہے نا ایک لکھا ہے، اسی سے ملتا جلتا سارتر نے شاید یہ کوشش کی ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ اس کو صحیح سمجھ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. یہ جہنم کا جو موضوع ہے وہ تو ایک کنٹینیوسلی بہت سے اور ادیب و شاعروں میں اس کو برتا ہوگا، لیکن ہاں اٹس پاسبل، اٹس ویری پاسبل کہ سارتر کے ذہن میں ڈیوائن کامیڈی رہی ہو. لیکن ڈیوائن کامیڈی میں تو انفرنو کے جو 9 لیئرز بتائے ہیں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہے سارتر. سارتر کہہ رہا ہے کہ ہیل آپ کے اندر ہے. اس میں صرف ایک حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو ان کو بہت زیادہ ہیٹ محسوس ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہی بہتر ہے کہ دروازہ بند کر دیا جائے. تو پھر انفرنو کے حوالے سے وہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں یہ کانسیپٹ وہاں سے لیا ہے. اس کے علاوہ سارتر اور دانتے کی جو ہیل ہے وہ بہت مختلف ہے. جی اچھا، ایکچولی کچھ تھوڑی سی اجازت، تو یہ کیمو نے ایکچولی سارتر سے میرا خیال ہے فرمائش کی تھی کہ ایک پلے لکھ کے دیں، فوراً لکھ کے دو، اور ایسا پلے ہو جس میں بس 2-3 کیریکٹرز ہو، ہمارے پاس زیادہ جگہ، ٹائم نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اور ایک ہی کمرے میں بس ان کو رکھنا. تو یہ پلے اس نے لکھا اس کے جواب میں. تو ایک تو یہ بات تھی، تو اس لیے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس دانتے کو اس وقت اپنے ذہن میں رکھا ہوگا، بلکہ یہ تو اس میں آخر کی جو بات ہے، ایک بات یہ کہ وہ جو ٹرائنگل کا ہمارا تصور ہے نا، تو وہ وہاں پہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے، 3 کردار ہیں، اور وہ تینوں جس طرح ان کا جو اٹریکشن ایک دوسرے سے ہے، جہاں پہ وہ کھڑے ہیں، وہ ایسا ہے کہ جیسے گارسن جو ہے وہ انیس کے پیچھے ہے، کہ انیس جو ہے وہ اسے بتائے گی یا اس سے وہ ویلیڈیشن چاہتا ہے کہ وہ ایک بہادر شخص ہے، جبکہ اسٹیلا ہر طرح سے اس کو یہ ویلیڈیشن دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کی ویلیڈیشن جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اسے انیس سے جو اس کی دشمن ہے
मतलब वो वैलिडेशन चाहता है, जबकि इनेस जो है वो चाहती है कि स्टेला से उससे मोहब्बत हासिल हो, क्योंकि वो लेस्बियन है, तो वो उसकी मोहब्बत की तलाश में है कि वो उससे अट्रैक्ट हो जाए। स्टेला बिल्कुल लेस्बियन नहीं है, तो वो जाहिर है कोई तवज्जो नहीं रखती, और उसे मर्दों की मतलब बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो मर्द उसे हमेशा उसकी तारीफ़ें करता रहे, उसके साथ रहे। तो इस तरह से उसने जो ट्रायंगल बनाया, ये भी उस हेल का हिस्सा है कि कोई कभी वो नहीं पा सकेगा जो उसकी ख्वाहिश है। तो थोड़ा सा मैंने कहा ये ऐड कर दूं, अगर इसके एनालिसिस में ये बात भी थी। तो हम कह सकते हैं कि प्री मॉडर्न अगर प्ले था तो कहता था व्हाट इज द हेल विद पीपल। फिर मॉडर्न प्ले में आए तो उन्होंने कहा हेल इज अदर पीपल। फिर पोस्ट मॉडर्न में आए तो उनका हु केयर्स अबाउट पीपल, टू हेल विद पीपल, ये कहने लगे। इससे हवाले से सही है ये बात क्या? और पोस्ट मॉडर्निज्म कैन आल्सो से दैट एवरी पर्सन इज हेल, टू हेल विद पीपल, हु केयर्स। चलिए बताइए कि ये नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप और सर्च फॉर आइडेंटिटी को किस तरह से करता है रिप्रेजेंट? नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एक इस तरीके से है कि सारे किरदार अगर चाहे तो, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे तो वो चुप रह सकते थे, लेकिन उनकी नेचर ये है कि वो एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को जानना, और जो सबसे बड़ा रीजन था वो कॉजेशन इटसेल्फ कि हम यहाँ पे क्यों हैं, और वो जो the human's quality, prime quality of questioning the existence of almost everything was the prime reason that caused all the actions to happen, और ये उसमें से एक था। और उसके अलावा आइडेंटिटी की तलाश, जैसे मैम ने भी बताया कि वो बार बार जो है वो उसको वैलिडेशन चाहिए गार्सन को कि मैं जो है वो बुज़दिल नहीं हूँ, और वो ये सिर्फ चीज उसको पता भी है कि स्टेला जो है वो तैयार है बताने के लिए कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन वो उसको इतना वैलिड फील नहीं करता, और वो चाहता है कि इनेस मुझे बताए, क्योंकि वो तेज जुबान और सीधी बात करने वाली है, तो ये अगर मुझे बताएगी तो जो है वो हकीकत, और यही चीज फिर आगे भी पता चलती है। तो क्वेस्ट ऑफ फॉर आइडेंटिटी, क्वेस्ट जो होती है, तीनों किरदार शुरू में यही कहते हैं, वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं। तो दैट इज वन ऑफ द प्राइम ह्यूमन क्वालिटीज। पूरे मॉडर्निज्म में एक थीम चलता है, द गेज। गेज इज इम्पोर्टेंट, हाउ डू द अदर्स व्यू यू। सो ये गेज का कॉन्सेप्ट इसमें किस तरह से एक्सप्लोर किया है सार्थर ने? गेज का कॉन्सेप्ट यही कह सकते हैं, घूरना। अगर वहां पे कोई भी किरदार होता तो वो सब एक दूसरे को घूर ही रहे थे, चूंकि आंखें झपकने वाला तो सिलसिला वहां पे था नहीं, तो उनका देखना ही घूरना था। हाँ, लेकिन उसमें ये है ना कि जब वो एंटर होती है एस्टेला एंटर होती है तो जब वो अपना चेहरा छुपाए हुए होता है गार्सन, तो कहती है कि देखो मुझे, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं कौन हूँ। उसका सेल्फ डिस्कवरी के लिए ये जरूरी है कि आपको पता चले कि दूसरा आपको किस तरह से देख रहा है। इस तरह से ये ट्रायंगल जो है उसमें भी ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और उस तरह से अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो गेज जो है ये तो मॉडर्न लिटरेचर में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट समझा जाता है कि भाई सोसाइटी आपको किस तरह से गेज कर रही है, आपको क्या लेबल्स दे रही है, और उसके क्या आप उससे हटकर सोच सकते हैं और अपने लिए कोई आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है आपके लिए, या सिर्फ लेबल्स ही आपके ऊपर रहते हैं और आप उन्हीं की वैलिडेशन में लगे रहते हैं? ऐसा कुछ है? जब मॉडर्निटी की बात कर रहे थे और मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे और हम जब जिद्दत की तरफ जा रहे थे, तो ये था कि दिस वर्ल्ड इज इन अ कांस्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन दीस डेज, स्पेशली द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड दैट वी हैव क्रिएटेड अराउंड अस, मे इट बी मटेरियलिस्टिक, इंटेलेक्चुअल, हमें कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे इतने ज्यादा जो है वो स्लोगन्स बन चुके हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रैंड नैरेटिव्स बन चुके हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ग्रैंड नैरेटिव दुरुस्त है और कौन सा नहीं है। और इंफरादियत जहां से इंसान के अंदर आना शुरू हो गई ना, तो हमें कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत पड़ी। मैं कहा कि मेरी जो है इंफरादियत है, इंडिविजुअलिटी है, तो दैट मैटर्स।
टू सम एक्सटेंट कि भाई पोस्ट मॉडर्निज्म इसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो जो एक सेंटर ऑफ पावर था या सेंटर ऑफ आंसर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कि एक ही सेंटर होगा, उसी के पास पावर होगा एंड इट विल बी एवरीथिंग, जो मॉडर्न सोसाइटी में था, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म में नहीं रहा। तो जो गेज का कॉन्सेप्ट है टू एन एक्सटेंट यस, और इसके अंदर ये प्रोमिनेंटली जो है वो सार्थर ने बिल्कुल दिखाया है इसके अंदर, तो ये चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। और दूसरी चीज़ जो आपने पहले फरमाई कि जब स्टेला दाखिल होती है और गार्सन के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है, तो उसका एक रीज़न जो सार्थर ने वहाँ पे मेंशन किया है, वो स्टेला ये समझती है कि ये उसका जो लवर था जिसने सुसाइड कर लिया ये वो है, तो इसके लिए उसको कहती है कि तुम वहाँ से हाथ हटाओ, तो मैं उसको देखना चाहती हूँ। एक रीज़न ये भी जो है वो सार्थर ने उसके अंदर प्ले के अंदर मेंशन किया हुआ है। हाँ, क्योंकि वो ये कोशिश कर रहे थे कि जान सकें कि वो सब एक साथ एक कमरे में क्यों हैं। ठीक है जी, सवाल है कोई? हाँ, थैंक यू। अच्छा, प्ले में एक बेल भी है जो कभी कभार बजती है और ज़्यादातर बजती नहीं है, तो आप उस छोटे से एक छोटा सा एक जो चीज़ उसको पेश की है, उसको आप किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं? ये एक हेल है, उसमें एक बेल भी दी हुई है, लेकिन वो बेल वो बताया गया है कि वो ज़्यादातर काम नहीं करती है, तो ये इसका अगर जवाब देते हैं। वैलेट जब उसको ये कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना और ये बेल बजा देना, मैं पहुंच जाऊंगा, और उसको कॉन्स्टेंटली ये दिमाग में होता है कि मैं बेल बजाऊंगा, वो वैलेट आएगा, और जब वो चाहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, और एग्जिट का जो बटन उसको दिया हुआ है, ही इज कंसिडरिंग दैट एज एन एग्जिट बटन, और बार बार उसको प्रेस करता है, दरवाजे को धकेलने की कोशिश करता है, खोलने की कोशिश करता नहीं, आवाज लगाता है, लेकिन वैलेट जब अंदर आता है तो उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया, ठीक। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन बार बार दिखाई गई है। गार्सन की नजर से ये है कि मैं वैलेट को बुलाऊंगा और मेरे कुछ मामलात हल हो जाएंगे, बिलखुसूस जब इनेस बात करती है और वो अपना टेम्पर लूज करता है तो कहता है कि अब मुझसे नहीं रहा जाता इस हेल के अंदर, मैं बुला रहा हूँ वैलेट को, और जब वो उसको बजाता है तो वो नहीं काम करती। तो उसके लिए एक काइंड ऑफ ये छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि वो वैलेट को बुलाने के लिए जो है वो बेल जो है एक छोटा सा होप का काम करती है, बट जितनी ज्यादा होप्स क्रिएट होती हैं हेल के अंदर, उतनी ज्यादा हेल मुनफरिद बनती जाती है। डिवाइन इंटरवेंशन जब जरूरत हो तब नहीं होती। मौजूदा हालात की नजर जो है बहुत अदबी बनाने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमें नए एंगल्स मिले इन बातों को समझने में, और सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया, सारे हाजरीन का बहुत शुक्रिया, और सामीन जो हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया।